یار مجھے بہت برا لگ رہا ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ باندری، کیا تمہیں میرے نشانے پر شک ہو رہا ہے؟ وہ اپنے اسنائپر کو آخری بار چیک کرنے لگا۔ ہاں نا، وہ زمین کی طرف جھکا ہوا تھا، بیگ کی چین بند کیے بغیر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہوا تمہارا نشانہ ایسے ہی پکا ہے؟ وہ صدمے سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارے سر کا لگا لیتا ہوں، بعد میں خود ہی اندازہ ہو جائے گا، اس نے بے فکری سے کہا۔ پاگل پٹھان، تم کیسے مجھ سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہو جب میرے ہوتے ہوئے تمہاری سانس بھی تیز نہ ہو جائے؟ وہ ایک فلک شگاف کہا لگا بیٹھا۔ انصاف کی بات کرے تو یہ سانس اوپر نیچے ہونے والا رول تمہارا ہے، میرا نہیں۔ میں عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں حماد، میں تو تمہیں ایک دیوار کے ساتھ پن کر دوں گی۔ وہ ایک قدم آگے آئی۔ بیکاز ہیئر سمیرا از ری رائٹنگ دا اسکرپٹ۔ اور اگلے ہی لمحے وہ واقعی اسے دیوار سے پن کر چکی تھی۔ وہ اتنا زور سے ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر میرا نشانہ چھوٹ گیا تو اسپیکٹرا مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میرے لیے ایک بار بھی نہیں مر سکتے، صرف مرنا ہی تو ہے۔ مر سکتا ہوں بدرنگی، وہ اس کو قریب کرنے لگا، مگر شرط یہ ہے کہ سانس تمہارے ہاتھوں سے نکلے، ورنہ میں تو تمہارے ساتھ ہزاروں سال جینا چاہتا ہوں۔ بس کریں، آپ مجھے خراب کر رہے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹی تھی۔ ویسے ابھی آپ نے کیا لفظ کہا تھا؟ ہم جس سے محبت کرتے ہیں پشتوں میں اسے بدرنگا کہتے ہیں۔ بادرنگا، وہ دہرانے لگی۔ باد نہیں، بدرنگا۔ بدرنگا، وہ مسکرائی۔ یس، یہی۔ ویسے کتنی مشکل ہے پشتو زبان، میں سکھاؤں گا نا، میں کس لیے ہوں؟ وہ بے ساختہ بولا تھا۔ یار آپ تو جائیں، دفعہ ہو جائیں اور جلدی واپس آئیں، وہ اسے دھکا دینے لگی۔ آرام سے باندری، تمہاری پٹی کیا کھل گئی ہے کہ تم تو لڑنے پر اتر آئی ہو؟ وہ دروازے میں کھڑا ہو کر بولا۔ جا رہی ہو یا نہیں؟ چلا گیا۔ اس نے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ بدرنگا، بدر نگاہ، پیچھے سے اس کی آواز آئی تھی۔ اس بار وہ لفظ بالکل پرفیکٹ بولا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سمیرا ابھی اس کی جگہ کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ جان بوجھ کر انجان بھرا۔ ہائے اللہ، یہ بوائز بھی نا، خیال رکھنا کیونکہ اس بار میرا کمپیوٹر تم تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ قریشی کے تہخانے والی بات اسے یاد کرا رہی تھی۔ بغیر کچھ کہے اس نے آخری بار اسے دیکھا اور چلا گیا۔ صبح صبح سمیرا اپنے ہیکنگ سکل سے کمال دکھا چکی تھی، ڈاکٹر کی لوکیشن مل چکی تھی اور یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ فائلز اسی نے ڈیلیٹ کیے تھے۔ اسپیکٹرا کا پلان کام کر گیا تھا، اسی لیے اسپیکٹرا ٹیم سمیرا کے بغیر نیچے جانے کے لیے کھڑی تھی۔ حماد بھی آ گیا تھا، چاروں کے درمیان بات ہو رہی تھی، ہر کوئی اپنی جگہ پرفارم کرنے کو تیار تھا۔ گائز ریڈی؟ اسپیکٹرا کی نظر تینوں کو تول گئی، تینوں نے سر ہلایا۔ وہ آگے بڑھا اور پیچھے وہ سب چل پڑے۔ حماد، اسپیکٹرا سر رک جائیں۔ سمیرا تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا، پاؤں پھسلتے پھسلتے بچا تھا۔ آرام سے، جواد نے اسے تھام لیا، کندھے پر جھٹکا لگا تھا اور درد پورے جسم میں پھیل گیا تھا۔ بہت ضروری بات ہے، وہ سنبھلنے میں وقت ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ بیٹھ جاؤ پھر بات کرو۔ حماد اس کے پاس آیا تھا، وہ بیٹھ گئی اور سب اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اسپیکٹرا سر، اس نے لمبی سانس لی۔ اس وقت ڈاکٹر جس ہسپتال میں ہے وہاں میڈیا کا سیلاب ہے، ہر طرف سیکیورٹی پر ہر آنے والے کی اسکیننگ کر رہے ہیں اور شاید کچھ سیاسی لوگ بھی آ رہے ہیں۔ میں ایکسائٹیڈ میں باقی ارد گرد کا سب کچھ بھول گئی تھی، ابھی دیکھا تو آدھی بات نکل گئی۔ اٹس اوکے، ہم پلان ڈائیورٹ کر لیتے ہیں، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ نہیں سر، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں بیمار ہوں تو ڈاکٹر کو دکھا دیں گے اور آپ لوگوں کو بہانہ بھی مل جائے گا۔ اسپیکٹرا مسکرایا تھا۔ سمیرا، تمہارا پلان کام نہیں کرے گا، تم گھر میں ہی رہو گی۔ نہ کریں سر، وہ ہنس پڑی تھی اور اچانک کھڑی ہو گئی تھی۔ دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ باندری، یہ کیا ہے؟ آپ تو چپ کریں، میں جاؤں گی، اس گھر میں اکیلے میرا دل نہیں لگتا۔ وہ اپنی چوری پکڑنے پر ایک بار پھر ہنسنے لگی اور اس کے ساتھ وہ تینوں بھی ہنس پڑے تھے۔ کتنی ڈرامے باز ہو تم، ابرار نے چھیڑا۔ سمیہ بھابھی سے سیکھی ہے، پورا وزنی جواب ملا تھا ان دونوں۔ یہ لوگ اسپیکٹرا سے کچھ زیادہ فری ہو گئے تھے۔ اسپیکٹرا خاموش رہتا تھا اور یہ تبدیلی سب محسوس کر رہے تھے۔ سر، سمیرا پھر سے بولی کیونکہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سوچے اگر میں اکیلی، میرے پیچھے اس گھر میں کوئی آ گیا تو؟ اس بار اسپیکٹرا کی ہنسی بھی چھوٹ گئی۔ یہ بتاؤ، ہم وہاں تمہیں دیکھیں گے یا ڈاکٹر کو پکڑیں گے؟ تو میرا بھی تو سوچیں، میرے بغیر آپ لوگ کیسے کوئی بھی مشن ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں؟ میں بھی یاد رکھنا چاہتی ہوں کہ سمیرا ایک لڑکی ہو کر بھی اسپیکٹرا ٹیم کے ہر مشن میں دل و جان سے شامل تھی۔ حماد کو لگا یہ لڑکی پاگل ہو گئی اور باقیوں کو اس کی آج کل سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تم حماد کے ساتھ زیادہ رہنے لگی ہو، اس کا رنگ تم پر چڑھ رہا ہے۔ سو گائز پلان تھوڑا ماڈیفائی کرتے ہیں کیونکہ اب سمیرا بھی جا رہی ہے۔ یاہو، تھینک یو سر۔ وہ اچھل کر جھٹکے سے بیٹھنے لگی۔ تھینک یو سو مچ، اور آواز خود ہی دم توڑ گئی کیونکہ ایک بار درد ابھرنے لگا تھا۔ سر، اس کا دماغ خراب ہو گیا، باندری اوپر اپنے روم میں جاؤ۔ نہیں جاؤں گی حماد شاہ، میں آپ لوگوں کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہ ڈٹ گئی تھی۔ بس کرو تم دونوں، وہ ایک دوسرے کو کاٹتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسپیکٹرا نے میز پر پڑے نقشے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ڈاکٹر کا آفس ہے حماد، تم سامنے کی بلڈنگ سے نشانہ لوگے، ہم وہاں پہنچ کر ڈاکٹر کے آفس کی یہ کھڑکی کھولیں گے۔ تم دونوں نے واپسی کا راستہ صاف کرنا ہے، اندر جانا مسئلہ نہیں ہوگا مگر نکلنے میں خطرہ ہے۔ اور سر میں کیا کروں گی؟ سب کی نظریں سمیرا پر جم گئی تھی جس کا ہاتھ اب بھی کندھے پر پڑا تھا۔ تم حماد کے ساتھ پیچھے بیٹھ کر تماشا کرو گی۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، وہ آہستہ سے بولی مگر سب نے سن لیا۔
سر آپ کو اندر جانے کے لیے کوئی ریزن چاہیے اور مجھے واقعی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. ہم چھپن چھپائی کھیلنے نہیں جا رہے. اسپیکٹرا کا موڈ یکدم بدل گیا. اب سوال کی جگہ ہر منہ پر فل سٹاپ لگ گیا تھا کیونکہ یہ لوگ انسانوں کی زبان سمجھنے والے نہیں تھے. حیاتی بس کرو، اور کتنا منہ بنانا ہے تم نے؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیے ہوئے وعدے تو آپ بھول جاتے ہیں اور میں منہ بھی نہیں بنا سکتی. یہ تو ناانصافی پر بھی ناانصافی ہو رہی ہے. وہ تڑپ کر بول رہی تھی. اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وقت پر آئے گا، اس کے ساتھ آج کا پورا دن گزارے گا، مگر وہ تو رات کے 10 بجے ہوٹل میں انٹری مار چکا تھا، اوپر سے فلائٹ بھی کینسل ہو گئی تھی. اور وہ شام سے لے کر صبح 10 بجے تک ناراض بنی بیٹھی تھی، نہ خود ناشتہ کر رہی تھی اور نہ اسے چین لینے دے رہی تھی. وہ بیچارہ منتوں پر تھک گیا تھا. کبھی وہ صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتی اور جیسے ہی وہ آ کر اس کے پاس بیٹھتا وہ اٹھ کر دوسرا صوفہ قبضے میں لے لیتی. اور اب تو حد ہی ہو گئی تھی. وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی. حیاتی اگر تم باہر نہیں نکلی تو میں اندر آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، میں پھر یہاں کے روشن دان سے نیچے کود جاؤں گی. بس تمہیں یہ والی دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی. وہ واش روم کے دروازے سے ہٹ گیا. جاؤ ہوٹل اسٹاف سے اس روم کے واش روم کی ڈپلیکیٹ چابیاں لے آؤ. روم کے انٹرنس پر کھڑے گارڈ نے خاموشی سے حکم کی. تعمیل کی کچھ دیر کے بعد اس کے ہاتھ میں واش روم کی دوسری چابی تھی. وہ شیخ طلال تھا. راستے بنانا اس کے لیے مشکل نہیں، بس ایک کھیل تھا. یہ سب وہ رات میں بھی کر سکتا تھا جب وہ لیٹ آیا تھا، مگر وہ یہ نخرے صرف اس کو خوش کرنے کے لیے اٹھا رہا تھا اور وہ اپنی جان کی دھمکیاں دے رہی تھی. چابی گھومتے ہی وہ دروازہ کھل گیا تھا. وہ فرش پر بغیر چپل دیوار سے لگی کھڑی تھی. اسے اندر آتے دیکھ کر وہ سیدھی ہو گئی. اس کے ہاتھ میں چابیاں دے کر سمجھ گئی اب اس کی خیر نہیں. کیا کہہ رہی تھی تم؟ ایک بار پھر بولو. اس کے چہرے کو 2 انگلیوں سے اوپر اٹھانے لگا. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور میں کچھ بول بھی نہیں سکتی. حیاتی میں نے زندگی میں نہ دوسروں کے نہ اپنی ذات کے اتنے نخرے برداشت کیے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم بول نہیں سکتی. اس کی آواز دھیمی مگر وزنی تھی. بند کریں اپنی آنکھیں. وہ منہ موڑنے لگی. نہیں دیکھیے مجھے آپ ماچو مین، میں تو دیکھوں گا. حیاتی وہ مسکرایا تھا. جب میں تمہاری آنکھوں کو دیکھتا ہوں ہر بار مجھے صحرا کے سیاہ آسمان کے چمکتے ستارے یاد آتے ہیں. یہ کیا کہا آپ نے؟ میں نہیں سمجھی. چلو اپنی ستارہ آنکھوں کی دیدار کروا دو. کل سے مس کر رہا ہوں میں اپنے نور العیون کو. میں نہیں کھولوں گی. آپ کی وجہ سے میرے دل میں درد ہونے لگتا ہے. اور یہاں طلال کی بیٹ مس ہو گئی تھی. پاگل لڑکی، اتنی صاف کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی. وہ آہستہ سے اس کے کان میں سرکوشی کرنے لگا. دور ہو جائے مجھ سے، میں اب بھی آپ سے ناراض ہوں. آنکھیں کھولو اور میں ابھی تمہاری ناراضگی ختم کرتا ہوں. اس کے گال پر انگلی پھیرنے لگا. نہیں کھولوں گی اور نہ ہی آپ کو دیکھوں گی. میرے ساتھ ضد نہیں کر سکتے تم، یہ یاد رکھو. تو پھر مجھے چھپ جانا چاہیے. وہ اچانک اس سے لپٹ گئی. اس کے جیکٹ میں منہ چھپا کر وہ اسی میں پناہ مانگ رہی تھی. اب طلال واقعی ہار گیا تھا. چھوئی موئی نیا طریقہ ڈھونڈ لیا میری بات نہ ماننے پر، میری سینے میں چھپ جانے کا. وہ ہنسا تھا. یہ آپ نے خود سکھایا. جیکٹ کے اندر سے آواز آئی. تمہاری یہ ادا کتنی جان لیوا ہے. تم سن سکتی ہے میرے دل کی دھڑکن. اس کے کان کے پاس سرگوشی کرنے لگا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اپنے کانوں میں بھی کچھ ٹھوس لوں؟ وہ کھلکھلائی تھی. دور ہو جائیں، گدگدی ہوتی ہے. اپنی شکست بھی میں نے تمہیں خود سکھائی ہے. چلو باہر چلتے ہیں. میرے پیر بہت ٹھنڈے ہو گئے ہیں. تم نے کچھ پہنا نہیں؟ اس کے پاؤں دیکھنے لگا. صفا تیری تو. اور اگلے لمحے وہ اسے کسی بے وزن چیز کی طرح اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا. روم میں لا کر اسے بیڈ پر بٹھایا. اس کے تلووں پر ہلکی سی نمی تھی. سائڈ ٹیبل سے ٹیشو اٹھا کر وہ زمین پر بیٹھ کر خود اس کے پاؤں صاف کرنے لگا. اور صفا جو کبھی محبت کی زبان نہیں سمجھتی تھی، آج سمجھ گئی تھی کہ جو حق سے زیادہ خیال رکھے اسی کو محبت کہتے ہیں. کوئی اتنا کیئرنگ، اتنا حفاظت کرنے والا، اتنا جان لٹانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خیال اس کے کمزور دل کو چیر گیا. وہ بغیر پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کی حیاتی، اس کی نور العیونی اسے دیکھ رہی ہے. وہ اوپر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا اور وہ اپنا دل بچانے کے لیے نظریں چرا کر اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی. چھپ چھپ کر کیوں دیکھتی ہو؟ پکڑے جانے پر بھی نظریں نہ بدلا کرو. تمہارا یوں حیاتی، قانونی، شریعتی، اسلامی، تہذیبی، ہر لحاظ سے. آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھیں کتنی خطرناک، وحشت ناک، دہشت ناک اور جتنے بھی ناک ہے سب آپ میں فٹ ہو رہے ہیں. وہ سانس لینے لگی. اور میں جو کارٹونز میں بھی آئی کانٹیکٹ پر بلش کر جاتی ہوں، اصل زندگی میں کیا کر پاؤں گی؟ اف. اور پھر آپ کے دیکھنے کے انداز بھی بدل جاتے ہیں، چبھنے لگتے ہیں. ناممکن سی بات ہے براہ راست دیکھنا. اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا. طلال ہنس پڑا دل سے. میرے انداز کیسے بدل جاتے ہیں حیاتی؟ چلو بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں. آپ نیچے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کے ہاتھ پر وہ ہاتھ رکھنے لگی اور اپنے پیروں کو کھینچنے لگی. حیاتی بغیر چپل کے ٹھنڈی زمین پر نہیں اترا کروں. ٹھنڈی زمین اور گرم پیروں سے سوجن ہو جاتی ہے. نہیں ہوتی ایسا کچھ بھی. وہ بے پرواہی میں بولی تھی. میں دلیل نہیں دے رہا، بتا رہا ہوں. تمہاری آنکھوں کے بعد میں تمہارے پاؤں پر دلہار بیٹھا ہوں. وہ لمحہ اسے یاد آ گیا جب پہلی بار اس نے صفا کو دیکھا. وہ سیڑھیوں پر بھاگ رہی تھی. وہ سنگ مرمر پر اس کے قدم کسی فنکار کے ہاتھوں بنی نازک شاہکار لگ رہے تھے جو ہر قدم پر گلابی ہو جاتے تھے.
2 گاڑیاں اسپتال کے سامنے آ کر رک گئیں۔ ایک گاڑی میں سمیرہ اسپیکٹرا کے ساتھ تھی اور دوسری میں حماد، ابرار اور جواد موجود تھے۔ حماد کی گاڑی مسلسل اسپیکٹرا کو فالو کر رہی تھی۔ جیسے ہی اسپیکٹرا نے اسپتال کے احاطے میں داخل ہو کر گاڑی آگے رکنے کا اشارہ دیا، حماد نے فوراً بلوٹوتھ آن کیا۔ احتیاط سے پاس والی بلڈنگ کے چھت سے ٹارگٹ ایریا پر پہنچو، میں ڈاکٹر کے آفس کی ونڈو کھول لیتا ہوں۔ کنیکٹ ہوتے ہی اسپیکٹرا کی آواز دوسری طرف پہنچ گئی تھی۔ اوکے سر۔ اسپیکٹرا نے دائیں طرف گاڑی موڑی اور ایک مخصوص جگہ پر گاڑی پارک کر دی۔ اندر جانا تقریباً ناممکن تھا اگر کسی کے پاس اسلحہ ہوتا۔ میٹل ڈیٹیکٹر، سیکیورٹی چیکنگ اور ایک نہیں، 2 نہیں، 3 جگہ بار بار جانچ ہو رہی تھی۔ اب کیا کریں گے سر؟ سمیرہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہی جو یہ لوگ چاہتے ہیں۔ اسپیکٹرا کی نگاہ اس پر جمی۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اسپیکٹرا نے خاموشی سے اپنا پسٹل نکالا، پھر اپنی خنجر نما چھری اور لائٹر سب گاڑی میں ہی چھوڑنے لگا۔ بالکل بھی نہیں، ہمیں کیا معلوم اندر اپنے بچاؤ کے لیے کیا کیا کرنا پڑ جائے، کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اس لیے بغیر کسی ہتھیار کے ہم نہیں جائیں گے، سمیرہ نے احتجاجاً کہا۔ ریلی؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ یہ کیسا سوال تھا؟ وہ ایک انڈر گراؤنڈ کرمنل کو پکڑنے جا رہے تھے۔ یاد رکھو میں خود بھی اتنا زہریلا ہوں کہ بغیر کسی ہتھیار کے بھی ایک جان لیوا ہتھیار ہوں۔ اترو جلدی، ٹائم نہیں ہے، اسپیکٹرا نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا تھا۔ نو وے، میں تو ایسے نہیں جاؤں گی۔ اس نے وہی خنجر اٹھایا جو اسپیکٹرا نے گاڑی میں رکھا تھا اور اس کے بعد گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ انٹرنس پر کھڑی ہو کر اسپیکٹرا کی چیکنگ ہو گئی۔ اب اس کی باری تھی اور اس کی خیریت بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ گارڈ اس کے آگے آنے کا انتظار کر رہا تھا مگر وہ اسپیکٹرا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ کھڑی تھی، نہ آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے۔ کیا مصیبت ہے؟ اسپیکٹرا سمجھ گیا تھا۔ وہ واپس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ گاڑی کی طرف لے گیا۔ کیا اٹھایا تم نے؟ آواز میں تنبیہ صاف تھی۔ اس نے خاموشی سے آستین میں چھپائی ہوئی چھری نکالی اور واپس گاڑی میں پھینک دی۔ یہاں سے واپس بھیج دوں تمہیں اپارٹمنٹ؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ سوری سر، آئی ایم سو سوری، مذاق بنایا ہوا تم لوگوں نے؟ وہ غصے میں اس سے آگے بڑھ گیا تھا۔ دوبارہ انٹرنس پر چیکنگ ہوئی۔ اس بار سمیرہ اس کے ساتھ اس کی بھی، لیکن سیکیورٹی والے کو سمیرہ پر شک ہو گیا تھا۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا سیکیورٹی بھائی؟ سمیرہ نے بھویں چڑھائیں۔ میری شکل آپ کی اسکول کی محبوبہ سے ملتی جلتی ہے، چلو غور سے دیکھ لیں۔ سیکیورٹی گارڈ کو اس بار واقعی اس کے پاگل ہونے کا گمان ہوا۔ چاہیں تو تصویر بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ جھنجھلا کر اسے جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ اگر مزید کوئی ڈرامہ کیا نا سمیرہ تو تمہاری خیریت نہیں ہے۔ اسپیکٹرا نے دانت بھینچ لیے۔ سر وہ مجھے گھور رہا تھا۔ تم جو حرکتیں کر رہی ہو وہ گھورنے کے لائق ہیں۔ تمہارا یہ ان پروفیشنل بیہیویئر مجھے اریٹیٹ کر رہا ہے۔ سمیرہ نے سر جھکا لیا۔ دل میں درجنوں جواب تھے مگر سب دانتوں تلے دبے رہ گئے تھے۔ دوسرے فلور پر ٹارگٹ روم آ گیا تھا۔ سمیرہ اس سے آگے اندر داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر ایک اضافی لائٹ کے نیچے کسی ایکس رے کو چیک کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، میرا آج کسی سے اپوائنٹمنٹ نہیں ہے۔ دروازہ بند ہوتے ہی ڈاکٹر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ سوری ڈاکٹر، آج تھوڑی ایمرجنسی تھی۔ اسپیکٹرا آگے بڑھا۔ کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ ابھی جان لیں گے۔ وہ کھڑکی کو کھولنے لگا۔ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ بہت حبس ہو گئی ہے تو تھوڑی ٹھنڈی ہوا لے لیتے ہیں۔ اسپیکٹرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کھڑکی کے پاس لے گیا۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کون ہیں آپ؟ زیادہ بات نہیں کرتے ڈاکٹر۔ اسپیکٹرا کا چہرہ اب خطرناک حد تک بلینک ہو گیا تھا۔ صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے۔ تمہارا لیپ ٹاپ ہیک ہوا تھا؟ اگر جھوٹ بولا تو ایک ہی اشارہ کافی ہوگا۔ وہ اس کے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جو لیزر کے ریڈ ڈاٹ سے حماد کے نشانے پر تھا۔ ہاں ہوا تھا مگر تم کون ہو؟ ڈاکٹر ہڑبڑا گیا تھا۔ یہ تو تم بتاؤ گے کہ میں آخر کون ہوں۔ اب بس آخری سوال، برن پیس کے لیے کام کرتے ہو؟ وہ اس بار اس کے کان میں کہنے لگا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، میں کسی کے لیے کام نہیں کرتا۔ وہ اپنا ہاتھ منہ کی طرف لے جانے والا تھا مگر اسپیکٹرا پہلے ہی اس کی یہ کوشش ناکام بنا چکا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اس نے اس کی پہنی ہوئی انگوٹھی کو بے ترتیب سے کھینچ لیا، وہی انگوٹھی جس میں زہر بھرا ہوا تھا۔ مجھے جانے دو، میں کچھ نہیں جانتا۔ میں جان گیا ہوں، اب چپ چاپ چلتے بنا۔ وہ واقعی بغیر ہتھیار کے بھی ایک ہتھیار تھا۔ باہر اتنی سیکیورٹی کے تم مجھے نہیں لے جا سکتے۔ زیادہ ہوشیار مت بنو۔ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا مجھے تمہارے بیٹے کو اٹھانے میں۔ سنا ہے بہت ہینڈسم ہے، کچھ دن پہلے باہر سے آیا ہے۔ ڈاکٹر کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ وقت نہیں ہے مجھے مارنے کا مگر تمہیں بھی موقع ملے گا۔ ابھی مجھ سے آگے چلو اور جس طرف مڑنے کا میں کہوں وہیں پلٹتے رہو، ورنہ ڈیڈ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ شام ہو چکی تھی۔ صدیق کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا۔ وہ کار آفس نہیں گیا تھا، نہ ہی اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اجڑے ہوئے بال، بڑھی ہوئی شیو اور سرخ خون چمکاتی آنکھیں، اس کی حالت انتہا درجے تک خراب تھی۔ آ جاؤ میرے روم میں۔ صدیق کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ جوان بچوں کے اس طرح اب نارمل ہو جانے کا دکھ الگ ہی ہوتا ہے۔ نظریں زمین پر گاڑے وقار اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے صدیق محسوس کر سکتا تھا اس کا وہ گلٹ، کیونکہ وہ خود بھی کل تک اور آج بھی اسے پچھتاوے کے دائرے میں گھوم رہا تھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ وقار نے اوپر دیکھنے کی کوشش کی مگر فوراً یہ ڈر سامنے آ گیا کہ کہیں اس کا پاگل پن اس کے باپ پر ظاہر نہ ہو جائے۔ وہ لڑکے جنہیں میں نے بھیجا تھا، بات کرتے ہوئے اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ مجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ بات بدل گئی اور صدیق کے ماتھے پر گہری شکن آ گئی۔ کیسا جھوٹ؟
کیا واقعی ابھی کچھ ایسا تھا جو وہ نہیں جانتا تھا؟ ڈیڈ وہ کہہ رہے تھے کہ سانس ٹوٹنے لگا کہ ان بچوں کو میں اپنی لیبر ٹیم میں شامل کرنے کے لیے بلا رہا ہوں کیونکہ وہاں انڈر ایج کو کام کرنے کو نہیں دیا جاتا۔ ادھر آؤ، بیٹھو، ابھی آرام سے بات کروں۔ صدیق نے نرم لہجے سے اسے اپنی سائڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، میں آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، وقار بے بسی سے کہہ رہا تھا، مگر میں کیا کروں؟ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ وہ اپنے بالوں کو زور زور سے کھینچنے لگا۔ وقار، میں کچھ جانا نہیں چاہتا۔ جو شپ پکڑا گیا تھا میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا، وہ لڑکے بھی میں نے کام پر لگا دیے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، تم ریلیکس کرو بس۔ ڈیڈ، میں مر رہا ہوں۔ وہ اپنے کپڑوں کو مٹھیوں میں جکڑنے لگا۔ لوگ شراب، سگریٹ، شراب، آئس کے نشے کو خطرناک سمجھتے ہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور میری حسرت ہے کہ کاش میں بھی اسے نشے میں مبتلا ہوتا۔ مگر یہ کیا ہے ڈیڈ جس سے میں گزر رہا ہوں؟ میں ایسا کیوں ہوں؟ آپ لوگوں جیسا کیوں نہیں ہوں؟ اور میں یہ بتا بھی نہیں سکتا کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں۔ صدیق لمحوں کے 1000ویں حصے میں 1000 بار مر گیا تھا۔ یہ وہی بیٹا تھا جس سے کوئی بزنس ڈیل ہار نہیں سکتی تھی، جو کسی میٹنگ سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، آج کسی پاگل کی طرح خود کو نوچ رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کیا ہے؟ ایک ملازمہ اندر جھانکنے لگی۔ صاحب، زری بی پی آئی ہیں۔ وقار نے اس کے نام پر سر اٹھایا تھا۔ وہ کیوں آئی ہے؟ وہ جیسے گھبرا گیا تھا۔ کیا اسے بھی پتہ چل گیا کہ میں ہیومن اسمگلر ہوں؟ آپ انہیں نہ بلائیں ڈیڈ، نہیں پلیز۔ ٹھیک ہے، میں نہیں بلا رہا، تم ہوش کرو۔ وہ کھڑا ہوا مگر ہر قدم کی بے چینی اس کے جسم میں پھیلتی جا رہی تھی، پاؤں ایک جگہ ٹھہر نہیں پا رہے تھے۔ وقار، میری مت بلائیں زری کو، مجھے نہیں ملنا، اسے نکالے اس گھر سے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر ایک دم چیخنے لگا۔ صدیق اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زری اس کی آواز سن کر خود اندر آ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ وقار آنسوؤں سے بھرے چہرے کے ساتھ سامنے دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا کپکپاتا جسم ساکت ہوا، پھر وہ دونوں پاؤں میں سر دے کر بیٹھ گیا جیسے خود کو چھپانا چاہتا ہو۔ زری، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایک اور دل دہلا دینے والی چیخ۔ تم نے تو ڈیڈ پر کیس بھی کر دیا ہے، اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ یہ کہتے ہوئے وہ خود رو رہا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ شاید کوئی ایک لمحہ اس کی زندگی میں سکون لے کر آئے گا، مگر وہ تو ہر دن کسی نہ کسی قیامت کی خبر سے زخمی ہو رہی تھی۔ وہ صدیق کی طرف دیکھنے لگی، وہ بھی رو رہا تھا۔ وہ وقار کے پاس گئی۔ کسی معصوم بچے کی طرح اس نے ایک آنکھ سے اسے دیکھا اور پھر وہ ایک بار پھر چیخنے لگا۔ کیا ہو گیا وقار؟ وہ اسے فاصلے کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں نہیں کر رہا۔ کیا مجھے نہیں بتاؤ گے؟ وہ خاموش رہا۔ کیا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ آواز ٹوٹ گئی تھی۔ تم جانتے ہو نا میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، یاد ہے ہم دونوں مل کر ڈیڈ کی برائیاں کرتے تھے؟ ہاں یاد ہے، وہ ہانپنے لگا۔ سب یاد ہے مگر میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اور میں اسمگلر نہیں ہوں، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں مجبور تھا۔ آنکھوں میں جمع آنسو داڑھی سے ٹپکنے لگے اور زری کا روم روم رونے لگا تھا۔ وقار، میرے بھائی، مجھے دیکھو، تم نے کچھ نہیں بتانا، مت بتاؤ۔ میں نہیں پوچھ رہی، میں کچھ بھی نہیں پوچھ رہی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مگر مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ میں کیوں ایسا ہوں؟ اور مجھے وہ چاہیے۔ وہ سسکا تھا۔ وقار، ڈیڈ کو دیکھو، وہ جانتی تھی وہ کس چیز کی بات کر رہا ہے۔ وہ بھی تمہاری وجہ سے رو رہی ہیں، سنبھالو خود کو۔ تم چاہتے ہو کہ میں بھی رونے لگ جاؤں؟ تم چاہتے ہو تمہارے سامنے تمہاری بہن اور تمہارا باپ روئے؟ وہ کانپ رہا تھا۔ میں انسان نہیں ہوں زری، میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں، میں جانور ہوں۔ دیکھو مجھے، میرا شکار مجھے نہیں مل رہا اور میں مر رہا ہوں۔ تم بالکل ہماری طرح ہو، مجھے دیکھو۔ کیا تمہارے 4 ہاتھ ہیں، 10 پاؤں ہیں؟ نہیں نا، ہمارے جیسے ہی 2 ہیں، اور شرم نہیں آتی؟ تم ہمارے سامنے رو رہے ہو، اپنی بہن کے سامنے رو رہے ہو، بزدلوں کی طرح۔ مرد بنو، وقار جمال ملک بنو، جس سے سارا بزنس کلاس ڈرتا ہے، سمجھے یا اور سمجھاؤں؟ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں کھل کر بولو جو بولنا ہے۔ وہ کھڑی ہو کر اس پر جھکی اور وہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا۔ ایک آنسو پھر سے چہرہ بھگو گیا۔ میں جانتی ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی دیکھو، میں اپنے بھائی کے سامنے کھڑی ہوں۔ میرا بھائی اسپیشل ہے تو اس میں اس کی کیا غلطی؟ غلطیاں اس نے کی ہیں مگر وہ چوائس نہیں تھی، مجبوری تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، سب کچھ سمجھ سکتی ہوں، پر مجھے وہ چاہیے۔ اور کیا تم جانتی ہو مجھے وہ چاہیے؟ بلڈ چاہیے تمہیں؟ وہ ساکت ہو گیا۔ صدیق نے حیرت سے زری کو دیکھا۔ بتاؤ، چاہیے یا نہیں؟ ہاں چاہیے، مجھے چاہیے، پلیز دے دو۔ بغیر سوچے جواب ملا تھا۔ اچھا ایک سوال، پھر تم جو کہو گے میں مانوں گی۔ ہاں بولو۔ جب بلڈ میں تمہیں دے دوں تو اس سے کیا کرو گے؟ مجھے سونگھنا ہے۔ زری نے اپنی زبان کاٹی تھی۔ اس کی خوشبو مجھے سکون دیتی ہے۔ صدیق کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ بس اتنی سی بات ہے؟ وہ زبردستی مسکرائی۔ یہ اتنی سی بات ہے؟ وہ ایک دم پرسکون ہونے لگا۔ ہاں بالکل، تم ایسے اوور ریئیکٹ کر رہے تھے۔ وہ اس کے بھیگے چہرے کو ہتھیلی سے صاف کرنے لگی، بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرنے لگی۔ اتنی بات ہے کہ تم نے دیا تو نہیں؟ وہ الجھا۔ تو ہم ساتھ خون کریں گے، تم اپنی کریونگ بھی پوری کرو اور میں اسی بہانے تھوڑی کوکنگ بھی سیکھ لوں گی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ زری، صدیق نے ٹوکا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے روکنے لگی۔
تم خون کرو گی میرے ساتھ؟ وہ وقار کی طرف دیکھ کر بولی۔ تو جب ہم دونوں خون کر سکتے ہیں تو ہم دونوں ایک جیسے ہوئے نا؟ اس کے ہونٹ پھیل گئے۔ یہی میں کہہ رہی ہوں، تم ہماری طرح ہو، مگر تم نے میرا موڈ خراب کر دیا اور گھر سے بھی نکال رہے تھے۔ سوری، وہ مجھے لگا تم مجھ سے نفرت کرو گی، مگر یہ بتاؤ ہم کیا ماریں گے؟ وہ ایکسائٹڈ سے پوچھنے لگے۔ اس نے ہنکار بھری۔ میں کہہ رہی ہوں پہلے کسی چھوٹی چیز سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے چٹکی بجائی، جیسے چکن، مرغی یا مرغا۔ ہاں، وہ کہہ رہا مسکرایا۔ وہ اس کے دماغ سے کھیل رہی تھی۔ اس کی ڈیمانڈ صرف خون تھی اور وہ کسی بھی چیز پر راضی تھا۔ چلیں چلتے ہیں، وہ کھڑا ہو گیا۔ یار تم کچھ زیادہ ہی جلدی میں ہو، پہلے میری بات تو سن لو۔ جلدی بتاؤ، جلدی، میں زیادہ ویٹ نہیں کر سکتا۔ وہ واپس بیٹھا۔ پہلی بات، ہم پروفیشنل طریقے سے مرغی کاٹیں گے، بھائی کلاس ہونی چاہیے ہر چیز کی۔ آخر کار تم وقار جمال ملک ہو۔ ہاں بالکل، وہ پرجوشی سے حامی بھرنے لگا۔ تو پھر ڈن، ہم سیدھا قصاب کی دکان پر جائیں گے، وہ ہمیں سکھائے گا کہ درد کے بغیر مرغی کیسے کاٹتے ہیں۔ منظور ہے؟ آف کورس منظور ہے۔ وہ ہائی فائیو کے لیے ہاتھ مارنے لگا۔ چلو ابھی جاؤ، جا کے اپنا حلیہ ٹھیک کرو، پھر نکلتے ہیں۔ زری، یو آر دا بیسٹ۔ وہ بالکل فریش ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ جیسے ہی وہ باہر گیا، زری نے منہ پر ہاتھ رکھا اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ سسکیوں کا گلا گھونٹتے ہوئے اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ آنسوؤں میں بھی مسکرا دی۔ اگر تم اسے ہینڈل نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ صدیق کا رنگ پک گیا تھا۔ ڈیڈ، وہ کنٹرول میں ہے۔ ابھی ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اس کی بلڈ انٹیمیسی بہت آگے نہیں گئی۔ میں ایک بہت اچھے سائیکیٹرسٹ سے اس کو مل پاؤں گی۔ مگر کیسے ہوگا یہ سب؟ آپ نے دیکھا نہیں، اس کا دماغ صرف ایک طرف دیکھتا ہے۔ ہم وہیں سے اس کی ٹریننگ شروع کریں گے، مگر پہلے اسے یقین دلانا ہے کہ وہ ہم سب جیسا ہی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے بیٹے کو ایک جینٹل مین بنا کر آپ کے سامنے کھڑا کروں گی۔ پتہ نہیں میری کون سی نیکی کا اجر ہو تم سے۔ صدیق رونے لگا، آنکھ زمین پر جمی تھی۔ جو اپنی غلطی پر پشیمان ہونا جانتا ہے وہی انسان ہے۔ ہم غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، مگر جب خدا سے معافی مانگتے ہیں تو وہ بھی ہر چیز نئے سرے سے شروع کرتا ہے۔ اس کا جو کبھی کسی لڑکی ہونے کی کمزوری سمجھتا تھا، آج اپنے سے کہیں زیادہ مضبوط انسان اپنی بیٹی میں دیکھ رہا تھا۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے تھے، وہ وقت جب دن اور رات کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں رہتا اور خوف بلا اجازت اندر آتا ہے۔ وقار کی حالت دیکھنے کے بعد اسے چین نہیں آیا تھا۔ دل مسلسل بے ترتیب دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی اندر سے دروازہ پیٹ رہا ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی معروف اور قابل سائیکیٹرسٹ سے بات کرے، کسی ایسے شخص سے جو اس الجھن کو نام دے سکے، مگر وہ کر نہیں پائی۔ لیپ ٹاپ اسی طرح کھلا چھوڑ کر وہ بیڈ پر گر گئی، جیسے جسم نے اچانک ہار مان لی ہو۔ نیند میں اس کا سر ادھر ادھر ہل رہا تھا۔ پلیز مت جاؤ، بس ایک ہی جملہ اس کے منہ سے نکلا اور وہ چونک کر جا گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر لیپ ٹاپ کی اسکرین کی روشنی میز کی عجیب سا حالہ بنا رہی تھی، جیسے اندھیرے میں کوئی واحد گواہ ہو۔ اس کی نظریں سامنے اسکرین پر گئیں اور خواب کا اثر ایک دم حقیقت میں بدل گیا۔ سرخ الفابیٹس میں ایک ہی جملہ مسلسل دہرایا جا رہا تھا، وی آر واچنگ یو۔ وہ آہستہ آہستہ میز کے قریب گئی، اسکرین کے بٹن ایک ایک کر کے دباتی رہی، مگر سب بیکار۔ کوئی بٹن کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا، وہ بھی منجمد تھا، نہ آگے نہ پیچھے۔ اس کی سانس تیز ہو گئی۔ وہ دیوار پر لگے تمام سوئچ ایک ساتھ آن کرنے لگی۔ روشنی پھیلی، اندھیرا پیچھے ہٹا اور تب اس کی نظر کھڑکی پر پڑی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، یعنی کوئی اندر آیا تھا۔ کھڑکی کے ساتھ فرش پر ایک کاغذ پڑا تھا۔ وہ اسے اٹھانے جھکی تو محسوس ہوا کہ اس نے سانس لینا چھوڑ دیا ہے، جیسے ذرا سی آواز بھی خاموشی کو چیر دے گی اور جو کچھ چھپا ہے وہ جاگ جائے گا۔ کپ کپاتی انگلیوں سے اس نے کاغذ کھولا۔ سامنے وہی سیاہ بنے ہوئے نشان، وہی جو اس نے ان آدمیوں کے ہاتھوں پر دیکھے تھے۔ اس کا ہاتھ بے اختیار سینے پر گیا، دل دیوانہ وار دھڑکا۔ وہ پلٹی اور بغیر پیچھے دیکھے بھاگنے لگی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے بھی وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر موجود دوسرے کمرے میں داخل ہوئی اور ٹھیک اسی لمحے امان واش روم سے نکلا۔ تم یہاں؟ وہ بالوں کو تولیے سے رگڑ رہا تھا کہ اچانک وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گر گئی۔ کیا ہوا؟ وہ فوراً اس کے قریب آیا، جنگلی بھویں آنکھوں کے قریب آتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے روم میں کوئی آیا تھا۔ وہ کاغذ اس کی طرف بڑھانے لگی۔ یہ چھوڑ کر کے میرا موبائل اور لیپ ٹاپ ہیک ہو گیا اور میں مزید کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ جیسے ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ پہلی بار بغیر خود پر لگام ڈالے اس کے سامنے وہ سسک کر رو رہی تھی۔ مجھے سچ بتاؤ، سب کچھ جو تم جانتی ہو۔ اٹھو، اوپر بیٹھو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پایا، پیشانی پر شکن پڑی۔ آپ صحیح کہہ رہے تھے، آواز مشکل سے نکلی۔ میں چھپا رہی تھی، بہت کچھ چھپا رہی تھی، پر میں اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہوں اور میرے باپ سے۔ 2 دن پہلے میں نے اس کی شفقت بھرے گلے کو محسوس کیا ہے۔ آنکھیں مسلسل آنسو کے موتیاں برسا رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں وہ آپ کے گنہگار ہیں، صفا کے گنہگار ہیں، انہوں نے سب بتایا ہے مجھے۔ پلیز ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنیں۔ میں جانتی ہوں آپ کو میں اچھی نہیں لگتی، پر امان کھڑا ہو گیا تھا۔ جس لمحے سے وہ ڈر رہا تھا وہ آ گیا تھا۔ اپنوں کا بدلہ، یا وہ لڑکی جس نے ہر بار اس سے وہ کروایا جو کوئی اور نہیں کر پایا تھا۔
زرما ملک وہی لڑکی تھی جس کے لیے اس نے کھانا بنایا، اس کے دل کو دھڑکایا، اسے ہر بار لاجواب کر دیا، اس سے سوال کروایا، اور وہ سر جس کی بھینک وہ کبھی خود سے بھی نہیں کرتا تھا اس کے منہ سے نکلوا لیا۔ اسے نے یاد دلایا کہ اسپیکٹرا کا اصل نام کبھی امان کیسر ہوا کرتا تھا۔ اس کی مٹھیاں بند ہو گئیں، مگر وہ عورت کو نفرت میں بھی جھکانا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ خود جھکا، اس کا بازو پکڑا اور سامنے کھڑا کیا۔ ایک کرسی کھینچ کر وہ اس پر بیٹھا اور اس کو بیڈ پر بٹھانے لگا۔ وہ اسے اپنی زخمی سبز آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک بار سنوں گا، یاد رکھو صرف ایک بار، کیونکہ میرے اندر کا انتقام امان کیسر سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ وہ ابھی تک خاموش تھی۔ بولو ذروہ ملک، کیوں میرا امتحان لینا چاہتی ہو؟ مجھے لگ رہا ہے اگر میں نے کچھ بھی بولا تو آپ مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ میں اپنے باپ بھائی کا دفاع کیسے کروں؟ مجھے تو اپنی پڑی ہے، کیونکہ سامنے بیٹھے شخص میں مجھے اپنا ماں نہیں دکھ رہا۔ یہ کاپی نہیں ہے کہ تم میرے سامنے بیٹھ کر ان لوگوں کے بات کرنے کا کہہ رہی ہو جن سے مجھے انتہا کی نفرت ہے۔ کیا مجھے کچھ رعایت نہیں مل سکتی تھوڑی سی بھی؟ وہ 2 انگلیوں میں جگہ بنانے لگی۔ یقین کرو بہت دیا ہے، اگر تھوڑا اور سست پڑا تو مریم آپی کی روح مجھے قبر سے 100 لعنتیں بھیجے گی کہ میں اس کی عزت کے لٹیرے کی بیٹی کے سامنے ہار گیا ہوں۔ اور اگر میں کہوں کہ آپ کی مریم آپی کا بدلہ خدا نے لے لیا ہے تو کیا پھر بھی آپ اپنی انا کی خاطر میرے باپ کو معاف نہیں کریں گے؟ یہ چھوٹی بات نہیں تھی جو وہ کر گئی تھی، اور امان جیسے اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ کون ہے؟ یہ سوال بنتا نہیں تھا، چھوڑیں اسے۔ میں جلدی سے بولی، جسے یاد کرنا بھی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مگر میں وہ بھی بتاؤں گی کیونکہ اس دنیا میں صرف آپ واحد انسان ہیں امان جس سے میں یہ راز بانٹ رہی ہوں، دشمن ہو کر بھی۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اگر ہو سکے تو مجھے سمجھیں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ اس لڑکی سے بات کر رہے ہیں جس کے باپ سے آپ انتقام لے رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ میں ایک انسان ہوں۔ وہ خاموش رہا۔ باقی کہانی تو آپ جانتے ہوں گے، مگر یہ ابھی سنیں کہ میرے باپ نے جو گناہ کیا تھا وہ تب ہوش میں نہیں تھا، وہ ڈرنک تھا۔ وہ تیزی سے بولتی گئی، اور ہوش میں آنے کے بعد اس نے وہی کیا جو ہر عقل و شعور والا انسان کرتا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ مان، میری بات ختم نہیں ہوئی، پلیز مجھے آج بولنے دیں۔ تم مجھے انگاروں پر چلنے کو کہہ رہی ہو لڑکی؟ جانتی بھی ہو اپنا کو دکھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی آواز پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی۔ میری سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، پلیز بیٹھ جائیں، آپ کو صفا کا واسطہ ہے۔ یا خدا مجھے صبر دیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں جکڑ دیے تھے۔ صدیق جمال اپنے کیے پر اتنا شرمندہ تھا کہ اس نے اپنی اولاد سے ہی کنارہ کشی کر دی تھی۔ اسے اپنی اولاد، اپنی بیٹی ذروہ ملک میں وہ بھول سے کی ہوئی سرزد اس گناہ کی سزا دکھ رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تو یاد کریں وہ لمحہ جب آپ نے میرے باپ کو جھوٹ کہا، میری پاک دامنی کا، اور وہ بغیر میری بات سنے مجھ سے آنکھ ملائے مجھے آپ کے ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ مان، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اس کے دماغ میں یہی سوچ پہلے سے بن گئی تھی کہ جو اس نے کیا ہے وہ غلط ہے اور غلط کی سزا ملتی ہے، اور مل بھی گئی ہے۔ دیکھو، جس انتقام کو آپ نے خود پر فرض سمجھ کے رکھا ہے، وہ انتقام کسی اور کی وجود سے جو صدیق جمال کے خون سے جڑا ہے، ایک معصوم سی جان سے تب وصول ہوئی جب وہ 10 سال کی تھی۔ مکافات تو ہو گئی تھی، مگر ابھی میں بتا دوں کہ اس ڈر، اس پچھتاوے نے اس کی زندگی پر کیا اور قیامت ڈھا دی۔ اس رات اس کا ایک دوست حمزہ قریشی جو ایک معروف بزنس مین ہے، اس قیامت کا گواہ بنا، اور تب سے سیڑھی بنتی گئی۔ یہ راز، یہ ڈر استعمال ہوتا گیا۔ اس سے ہر وہ کام کروایا گیا جو غیر قانونی تھا۔ نیورولائٹ کے لین دین بھی اسی بنیاد پر ہوئی کہ وہ مجھے اور وقار کو مار ڈالے گا، اور یہ چھپا راز منظر عام پر لے آئے گا۔ آواز رند گئی تھی، آنکھیں بار بار کھل بند ہو رہی تھی، اور مزید ہوش میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ کمر کے بل بیڈ پر گر پڑی، پاؤں اسی طرح نیچے لٹکتے رہے۔ کچھ لمحے امان کرسی پر بیٹھا اوپر ہاتھ رکھے اس کی برداشت کو دیکھتا رہا۔ سالوں سے بھڑکتی آگ اس لڑکی کے ہر لفظ کے سامنے خاموش ہو چکی تھی۔ یہ وقتی اثر تھا یا عمر بھر کا، یہ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اٹھا، اس کے قریب آیا، اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھا اور پھر اس کو قریب سے دیکھنے لگا۔ نظریں ہٹنے سے انکاری تھی، مگر اس کو وہاں سے نکلنا ہی تھا۔ وہی کاغذ وہ اٹھانے لگا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ رہے آتم بابا کا وہی پرانا نرم انداز، مگر اس صبح کی خاموشی میں وہ نرمی بھی بے وزن لگ رہی تھی۔ میں کر لوں گا، آپ جائیں، یوں مت کھڑے رہیں۔ تو میں زری بیٹی کو بلا لیتا ہوں، اسے چھوڑ دے، میں دیکھ لوں گا۔ آتم بابا نے ایک لمحہ امان کیسر کو دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر پھر خاموشی کو اڑ کر باغیچے کی طرف مڑ گئے۔ وہ سیڑھیوں پر چڑھنے لگا، ڈائننگ ٹیبل پر لگا ناشتہ جوں کا توں رہ گیا، بلکہ اس صبح کی طرح جو معمول کی بھی نہیں تھی۔ امان کیسر کو کسی انجانی دراڑ کا احساس ہو رہا تھا، جیسے وقت کی شیشے میں بال برابر کی دراڑ پڑ گئی ہو۔ نظر نہ آئے مگر سب کچھ بدل دے۔ اوپر کے کمرے کا دروازہ اس نے آہستہ سے کھولا تھا۔ وہ جاگ چکی تھی، آنکھیں خالی، جسم ساکن، اس 6 فٹ کے مرد کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ سامنے نہیں، کسی اور دنیا میں کھڑا ہو۔ تم رات کو بے ہوش ہو گئی تھی، مگر ابھی طبیعت مجھے ٹھیک لگ رہی ہے۔ دروازے سے ٹیک لگا اس نے بات شروع کی۔ آپ وہیں سے سنا چاہتے ہیں؟ وہ اٹھ کر بیڈ کے درمیان بیٹھ گئی۔ ہاں، صرف ایک لفظ، مگر ایسا جیسے پتھر پر لکیر۔ وقار بھائی کو بچپن سے خطرناک نفسیاتی بیماری ہے، وہ رکی نہیں۔ اس کا علم کچھ دن پہلے ڈیڈ کو ہوا، اور جب انہوں نے سچ جانا تو وہ ٹوٹ گئے۔ انہوں نے مجھے وقار کی بیماری کے ساتھ اپنا پورا ماضی بھی دے دیا۔
امان کیسر کے ذہن میں ایک سرد خیال ابھرا اور وہ کہے بغیر رہا بھی نہیں۔ تو اس بار بھی صدیق جمال بغیر مقصد کے نہیں بلکہ بیٹے کا دکھ بیٹی کے پاس لے کر آیا ہے۔ وہ جانتا ہے بیٹی تو ویسے بھی کریزی جینیس ہے، چلو اس بار باپ کے پیار کا داؤ کھیلتے ہیں۔ چند لمحے زری کچھ نہ بول سکے مگر اسی کی طرح جو اندر قید تھا وہ چھپ نہیں سکا۔ اپنے بھائی کو تو مجھے بچانا ہی تھا، تو اچھا ہے نا اگر اس کے بدلے میں مجھے میرے باپ کی محبت ملے جس کے لیے میں برسوں سے ترس رہی ہوں۔ وہ یوں بولی جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ تم پھر بھی اپنے باپ کا دفاع کرو گی؟ ضربہ ملک کے ہر آنسو، ہر کپکپاہٹ، ہر لفظ کے پیچھے جو درد میں نے دیکھا اسی کے صدقے میں تو میں فیصلہ کر چکا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک بار تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کی نظر خطرناک حد تک اس پر ٹھہری ہوئی تھی، جیسے اسے ہپناٹائز کر رہا ہو۔ کیسا فیصلہ؟ اسے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنا تھا، جو کھڑے شخص کے سامنے ہر قید سے آزاد ہو جانا چاہتا تھا۔ پہلی بار زندگی میں کسی عورت کے نہیں پر میں اپنا دل بدلوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم جان لو کہ آج بھی تمہارا باپ تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ وہ مسکرائی، ایک چھوٹی مگر پر اثر مسکان۔ میں ایک نہیں 1000 بار پھر بھی اپنے باپ اور بھائی کو بچاؤں گی، مگر اس بار میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرا باپ سچا ہے۔ مجھے چہرے پڑھنے آتے ہیں امان کیسر، یقین کریں میں ہر بدلے ہوئے انداز کو جاننے کا ہنر رکھتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آج بھی میرا باپ ہمیشہ کی طرح مجھ سے زیادہ وقار جمال ملک کو پیار کرے گا۔ تمہیں دکھ نہیں ہو رہا اپنے ساتھ اس ناانصافی پر؟ وہ سننا چاہتا تھا آج اس لڑکی کو، کیونکہ اس کے دل نے اسے سننا چن لیا تھا۔ یہی دنیا کا قانون ہے، بیٹی سے زیادہ عزیز بیٹا ہے۔ بیٹی عزت ہے اور نازک ہے، بیٹا طاقت ہے اور مضبوط ہے۔ کون بے وقوف مضبوط ہونے کی بجائے ایک کمزور ستون کو چنے گا، اس کے اوپر ایک فلک پوز عمارت کھڑا کرنا چاہے گا؟ اور چلیں اگر کوئی ایسا ہزاروں میں سے ایک بے وقوف نکلا بھی، تو وہی کمزور ستون جس پر مضبوطی سے زیادہ چمکنے کا کام ہوا ہے کسی دوسری عمارت کے لیے بھیجا جائے گا۔ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، میں قبول کر چکی ہوں، یہی مقدر ہے، مگر درد یہ ہے کہ میرا بھائی وہ پاگل ہونے والا ہے۔ صدیق ہاؤس کی مضبوط ستون اپنی سمت کھونے لگا ہے، اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی میں کیا کروں۔ تم یہاں نہیں رہ رہی، میرے ساتھ جا رہی ہو، تمہاری موجودگی اب یہاں سیف نہیں ہے۔ میں یہاں سے اپنے گھر جاؤں گی، ہمارے بہت سارے گارڈز ہیں، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ وقار کو کیا ہوا ہے؟ کیا نفسیاتی بیماری ہے اسے؟ بھائی وہ درد محسوس نہیں کرتا، ایک قسم کی انٹیمیسی جب کسی کو روتے دیکھتا ہے تو وہ ڈیزائریبلی لنکڈ ہو جاتا ہے۔ خون سونگنا اس کے رہنے کی وجہ بن گئی ہے۔ اسی چیز کو ہم سے چھپانے تک وہ ڈارک ویب پر ہیومن سمگلنگ کرنے لگا اور بدلے میں اسے مارا اور خون خرابے کی ویڈیوز فراہم ہوتی رہیں، مگر اسے جھوٹ بولا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان لڑکوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اور جب علم ہوا، سب کچھ سامنے آ گیا، تو اس نے اپنی ڈیلیوری روک دی۔ اس طرف سے بھی ویڈیوز آنا بند ہو گئی اور وہ خود پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھے۔ کیا تم جانتی ہو ان لڑکوں سے کیا کیا ہوتا ہے؟ اس نے سرنامے ہلایا۔ انہی پارسل لڑکوں کو اپنے فیل میڈیکل ایکسپیریمنٹس میں غیر ملکی ایجنٹس استعمال کرتے ہیں، ان کا برین سسٹم کنٹرول کرتے ہیں اور پھر مختلف ممالک میں ان سے ٹارگٹ ٹیررزم کروایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے، پر ہر بار ضروری تو نہیں۔ بھائی کے وکیل بننے کا کردار شروع۔ وہ سامنے کے ڈراور سے ایک فائل نکال کر اس کے سامنے رکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ میں آج یہ فائل آ کے فارورڈ کر رہا تھا، وقار نے جو شپمنٹ کی تھی وہ ہم نے پکڑی، جو لڑکے ان 2 سالوں میں تمہارے بھائی نے بھیجے تھے 6 جگہوں پر دنیا کے مختلف 6 ممالک میں، ان سے ٹارگٹ ٹیررزم ہوئی۔ پاکستان انہی کنٹریز کی گرے لسٹ میں آ گیا، کیونکہ جو بم بلاسٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ پاکستانی نکلتا تھا، اور یہ سب پراپس ہر کنٹری ہمارے منہ پر مار چکے ہیں ود ٹیررزم ٹیگ۔ تو آپ مطلب بھائی؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی اور وہ سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ آپ تو ابھی سب کچھ جانتے ہیں ضربہ ملک، میں ایک بہت اچھا ایجنٹ ہوں، انڈر کور ورڈ میں سب کہتے ہیں، مگر تمہاری سب آنکھوں میں یہ جمع آنسو مجھے وہ بھی دیکھنے نہیں دے گی۔ بھائی نے یہ شپمنٹ ریٹرن کر دی تھی جب انہیں پتہ چلا کہ ڈیلر ان سب لڑکوں سے غلط کام کروا رہا ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر اچھائی کی کرن ہے تو ہم اسے کیوں بجھنے دیتے ہیں؟ میں اس کیس پر مہینوں سے لگا ہوا ہوں، وہ تمہارا بھائی ہے، مگر تم اگنور نہیں کر سکتی کہ اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جان کی۔ یہ اس کی چوائس نہیں، مجبوری تھی۔ میں کورٹ میں یہ ثابت کر دوں گی، پھر کچھ نہیں کہیں گے آپ لوگ اور آپ کی ایجنسیز والے۔ تم اپنے طریقے سے اپنے بھائی کو بچاتی رہو، میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، اور میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا جو میں اس دھرتی اور مٹی سے کر چکا ہوں۔ وہ پاس آ گیا۔ ہو سکتا ہے کچھ قانونی سیدھے راستے بھی دکھاتا رہوں، جس سے تمہارا بھائی کم سے کم یا مکمل طور پر دھل جائے، کیونکہ اس بار خوبصورت، جان لیوا، سبز آنکھوں والی مضبوط ارادوں اور ٹوٹی ہوئی دل والی لڑکی کے سامنے میں ہار گیا ہوں۔ ضربہ ملک کے صدقے صدیق جمال ملک کو اپنے ہر انتقام سے آزاد کرتا ہوں۔ یقین کرو میری ہر جیت اس اظہار کے سامنے کچی ہے کہ میرا دل تمہاری وجہ سے دھڑکنا سیکھ گیا ہے۔ وہ خاموش ہوا، مگر اس کے طلسم نے سامنے بیٹھی لڑکی کے جسم سے روح کو پناہ کر دیا تھا۔ ہر اندام کان بنے ہوئے سننے کے لیے، اور وہ ہنسی ایک درد سے بھری اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ وہ سب کچھ اس شخص نے کہا جس کے دل پر اس نے پہلی بار قبضہ کر لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں
میں نے اس لمحے کے لیے کتنا انتظار کیا تھا۔ امان کیسر نے لمبی سانس باہر نکالی۔ جشن مناؤں اپنی جیت کا کیونکہ میں ہار گیا ہوں، اور یہی تو تم چاہتی تھی۔ وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں جیت گئی کیونکہ آپ نے ہار مان لی۔ یہ لمحہ آپ کے منہ سے یہ مارش میلو کی طرح اظہار میرے لیے ہمیشہ قیمتی رہے گا۔ مگر ایک بری خبر بھی ہے، میں کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکی ہوں۔ آپ نے اتنی سی دیر کی، وہ اتنی پر زور دینے لگی۔ وہ کھوتا جس سے تم ڈنر پر گئی تھی اس سے کمٹمنٹ کر چکی ہو؟ کھوتا؟ واہ واہ۔ خیر میں آپ کا اندازہ بیان تو نہیں بدل سکتی، آپ زہر اگلنے میں نمبر 1 ہیں، لیکن ہاں وہی شخص ہے جس سے میری انگیجمنٹ ہونے والی۔ آج ہماری رنگ سرمنی ہے۔ میرے ہاتھوں تم اسے اٹھوانا چاہتی ہو؟ اور کیا کہا؟ تو میرے انداز کو نہیں بدل سکتی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھنے لگا۔ یو لٹل ٹربل میکر، سارا اندرونی نظام تو تم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ آخری جملہ اس نے دل میں کہا تھا۔ مان، اگر آپ نے ایسا کچھ کر بھی دیا، میرے امپورٹنٹ لائف ایونٹ کو اسپائل کرنے کی کوشش کی، تو میں آپ پر FIR فائر کر دوں گی اور لکھوں گی اس میں یہی کہ آپ نے میرے ہونے والے شوہر کو اغوا کیا ہے۔ اب تم دیکھنا ذرا ملک، اگر میں نے وہ کھوتا نہیں اٹھایا تو میرا نام بھی امان کیسر نہیں ہے۔ میں خود قانون ہوں، اس لیے میرے سامنے اس FIR کا ذکر مت کرو۔ اس نامرد کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، اور یہ کنفرم ہو گیا۔ تو آپ کو اپنے اس مبارک زبان سے اپنے اظہار محبت تھوڑی دیر پہلے کرنا چاہیے تھا۔ ابھی میں اپنی زبان دے چکی ہوں اور اس سے نہیں ہٹوں گی، چاہے آپ کچھ بھی کریں۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری زبان ہی کاٹ لیتا ہوں، ویسے بھی کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ابھی آؤ ناشتہ کرو۔ نہیں کرنی، میں پارلر جا رہی ہوں، میرا اپوائنٹمنٹ ہے، ویسے بھی دیر ہو گئی ہے۔ وہ بیڈ سے جمپ لگا کر اتری۔ سیدھا ٹیبل پر آ رہی ہو تم؟ میری بیڈ تو تمہیں اچھی خاصی جگہ ملی ہے۔ اگلی بار تو میرے سامنے بے ہوش ہوئی اس کھڑکی سے نیچے پھینکوں گا میں تمہیں۔ کیا یہ بندہ اگر کبھی میرا شوہر بنا تو ایسی کڑوی کسیلی باتیں پھر بھی کرے گا؟ اس نے دل میں کہا تھا۔ امان روم سے نکلا اور واش روم میں گھس گیا۔ دبئی کی شام آہستہ آہستہ اپنے سنہری روشنی میں ڈوب رہی تھی۔ شہر کی بلند عمارتوں کے درمیان الیاس مینشن ایک پرسکون اور پرتعیش جگہ لگ رہا تھا، جہاں شیشوں سے ٹکرا کر روشنی کی سنہری کرنیں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ شام کی ہوا ہلکی ہلکی خوشبو لے کر آ رہا تھا، جس میں سمندری نمک کی مہک اور شہر کی مصروفیت کا مکسچر محسوس ہو رہا تھا۔ ڈائننگ روم کے بڑے شیشے، کھڑکیاں باہر کے مناظر کو اندر لے آئے تھے، جبکہ اندر مہمان خانے اور ڈائننگ ایریا کی لائٹس نرم اور گرم ماحول پیدا کر رہی تھیں۔ حیاتی، ابھی سے مل کر اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ طلال اور صفا شام کے 7 بجے مینشن پہنچے۔ الیاس پہلے سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ ہم کھانا بھی کھائیں گے، مجھے بھوک لگی ہے۔ کیا مطلب، پھر سے بھوک لگی ہے؟ تم نے اتنا سارا تو کھا لیا تھا۔ آپ میرے کھانے پر نظریں مت جماؤ۔ اچھا بس، سلام حبیبی۔ وہ الیاس کے ساتھ گلے لگ گیا۔ وعلیکم السلام، کیسا رہا سفر؟ مجھے امید ہے میرا تو یاد نہیں آئی ہوگی۔ نہیں یار، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ میں صفا سے روز آپ کے بارے میں باتیں کرتا رہا تھا۔ کیوں حیاتی؟ اس نے آنکھوں سے ہاں بولنے کا اشارہ کیا۔ پر مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ طلال آنکھیں بند کرنے لگا۔ واللہ، شیخ الیاس نے دہائی دیتے ہوئے فلک پوش کہا لگایا۔ صفا کس دنیا سے آئی ہو یار، بندہ سمجھ لیتا ہے۔ بیٹھ جاؤ، کھاؤ بہو رانی، چھوڑ دو اسے، میں جانتا ہوں یہ کتنا سچ ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی اور بغیر کسی کا انتظار کیے بریانی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ ایک ہی چمچ اٹھایا کہ طلال نے اس سے پلیٹ اپنے سامنے کھینچ لی۔ ارے نو، یہ اسپائسی ہے، تم کچھ اور کھاؤ۔ وہ چہرے پر ناپسندیدہ تاثرات سے جھنجھلاہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کھانے دو، ایک بار سے کچھ نہیں ہوتا۔ الیاس نے بھی حمایت کر دی۔ نہیں کھا نہیں سکتی ابھی، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ انکل وہاں بھی کچھ کھانے نہیں دیتے تھے۔ ریلی حیاتی، جو پاستا کل کھایا تھا وہ کس نے دیا تھا؟ تو کل دیا تھا نا، آج تو نہیں نا۔ بیٹا یہ سادہ مزیدار ڈش ہے اور تمہیں اچھا بھی لگے گا، یہ لو ٹرائی کرو۔ صفا اس کی براؤن رنگت کو دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری انکل، پر آپ سب کچھ عجیب کھانے پکاتے ہیں۔ یہ سادہ ڈش، یہ رنگ دیکھیے، ہمارے گھر میں آدم بابا اتنا اچھا کوکنگ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہی بھوک لگ جاتی ہے، اور یہاں بھر گیا میرا پیٹ۔ تم خود کوکنگ سیکھ لو، پھر جیسا چاہو بنا لینا۔ میرے پیاز کاٹنے سے موت ہوتی ہے، بھیا بھی اتنا ٹیسٹی کھانا پکاتے تھے۔ انکل ماچو مین کو بھی کوکنگ آنی چاہیے تھی، آپ کہیں نہ اسے سیکھیں، کم از کم آپ کو تو اچھا کھانے کو ملے گا۔ طلال جو آرام سے کھانا کھا رہا تھا اس کو اچھا لگا، اور الیاس اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ ویسے بہو رانی کا آئیڈیا برا نہیں ہے، تم تو بزنس سے ہاتھ دھو چکے ہو، بیوی کی فرمائش پوری کرو اور بن جا باورچی۔ اور نہیں تو کیا، مجھے تو بڑے کہتے ہیں، میری بات مانی جائے کیونکہ میں بڑا ہوں۔ انکل بھی آپ سے بڑے ہیں، اور تو آپ کو بھی انکل کی بات ماننی چاہیے۔ حیاتی تم زبان تھوڑی کم نہیں چلا سکتی، ورنہ مجھے اسے بند کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور تم جانتی ہو پھر تمہارے دل میں درد ہونے لگتا ہے۔ مت ڈراؤ میری بہو کو، ورنہ میں تمہارے کان کھینچ لوں گا۔ وہ کچھ دیر اس کی دھمکی کے زیر اثر خاموش رہی، اور پھر الیاس سے اپنے شوہر کو ڈانٹتے ہوئے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ شیخ الیاس، آپ کی بڑی لاڈو بنی ہوئی ہے میری بیوی، یاد ہے مجھے کیسے میرے خلاف ہو گئے تھے جب میں آفیشیلی یہی بہو بنانے والا تھا۔ تم میرے سامنے زیادہ پرنانا بننے کی کوشش نہ کرو، آج بھی کہہ رہا ہوں تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ چھوٹی بچی ہے۔
اگر تم نے اپنی اڑیل فطرت سے مجبور ہو کر اسے بیوی بنانے کی بجائے گود لیا ہے تو ابھی وعدہ نبھاؤ بھی۔ ابھی دونوں عربی میں بات کر رہے تھے۔ صفا ٹیبل سے ایک چیز اٹھاتی اور پھر اسے رکھ کر دوسری اٹھاتی۔ طلال اسے دیکھنے لگا۔ ابھی کی لڑکی کھیلنے کے لیے نہیں بنی تھی، تو میں کسی کے ہاتھوں اسے کھلونا کیسے بننے دے سکتا تھا؟ پہلی بار جب اسے دیکھا، آنکھوں میں معصومیت اور سادگی نے اسے اپنے طرف ایسے کھینچ لیا کہ اندر کے نرم گوشے نے دہائی دی، چھپاؤ اسے اس دنیا سے، یہی تمہارے اندر رنگ بنائے گی۔ اور دیکھو وہ واقعی بنا بھی گئی۔ مجھے زری کی یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں وہ کیسے ہوگی۔ اس کی آواز سننے کے لیے کان ترسنے لگے ہیں۔ ڈونٹ وری، وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، کچھ دنوں میں آپ کی بات کروا دوں گا۔ تم کیسے جانتے ہو محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ لمبی داستان ہے، میں بھی اپنے روم میں جا رہا ہوں، بعد میں بتاؤں گا۔ چلو حیاتی، تم تھک گئی ہو نا، ریسٹ کرتے ہیں۔ انکل ہم نے آپ کے لیے تھائی میں شاپنگ کیا تھا، میں ابھی تھک گئی ہوں، پھر دکھاؤں گی۔ جو تمہیں بہتر لگے، جاؤ ریسٹ کرو، پھر کبھی ہم مل کر بات کریں گے جب تمہارا شوہر نہیں ہوگا۔ ویسے ہے تو آپ کا بیٹا، اگر آپ کو بھی یہ خیرات میں نہیں چاہیے تو میں ہی رکھ لیتی ہوں، ماچو مین کو ایز این ایکسٹرا پیکج۔ اور شوہر صاحب آپ احسان رکھیں میرا، آپ کی ابھی بھی نہیں چاہتے آپ کو۔ الیاس کا کہا ایک بار پھر بے ساختہ تھا۔ طلال کھڑا کرسی کے پشت پر اپنا سارا بوجھ ڈالے اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو پل پل میں چھکے مار رہی تھی۔ کراچی کی شام اپنے مخصوص شور، روشنی اور سمندر کی ہلکی خوشبو کے ساتھ شہر کے اوپر چھائی ہوئی تھی۔ سمندری ہوا عمارتوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ گلیوں میں ٹریفک کی ہلکی گونج اور سڑکوں کی روشنیاں شہر کی زندگی کی جھلک پیش کر رہی تھی۔ صدیق کی گاڑی بندرگاہ کی طرف جاتی ہوئی سڑک پر رواں تھی۔ فٹ پاتھوں پر لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف اور شور میں خاموش تنہائی کا احساس تھا جو صرف اندر کی باتوں کے لیے تھا۔ تم عزیر کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہی ہو اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ یہ ضروری ہے میری اپنی ذات کے لیے۔ کچھ فیصلے ہم خوشی کے لیے نہیں، اپنے سروائیول کے لیے لیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں پختہ ارادہ جھلک رہا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ صدیق نے الجھن کے ساتھ پوچھا۔ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں، میں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز۔ آپ کو اس لیے بلایا کیونکہ میں سیریس ہوں اس انگیجمنٹ کو لے کر، اور عزیر آپ جانتے ہیں وہ اچھا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پروفیشنز بھی ایک ہی ہیں۔ صدیق نے گاڑی کی اسٹیئرنگ کو تھامتے ہوئے چند لمحے سڑک پر نظریں جمائی، پھر ہلکی آہ بھری۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی زری، تم ابھی تک امان کے گھر میں کیوں رہ رہی ہو؟ واپس کیوں نہیں آتی؟ کیا تمہیں وہاں رہنے پر مجبور کر رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ جتنے بھی طوفان میرے رخ میں ہیں، میرا دل کہتا ہے وہ اس کا راستہ پلٹ دے گا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ یقین عام نہیں ہے بیٹا، سوچ لو، یہ انگیجمنٹ اتنی بھی ضروری نہیں ہے۔ ابھی جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ میرا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس شام کے روشن اور رنگین ماحول میں دونوں کی خاموشی ایک سنجیدہ اور بھاری تناؤ میں ڈھل رہی تھی۔ تم جاؤ اندر، ویسے بھی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے گاڑی روکی تھی ایک بہت بڑے پارلر کے سامنے۔ آپ پھر جلدی آ جائیں ڈیڈ۔ ڈونٹ وری، اس نے متفکر آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، مگر دل میں پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وقار کیسا تھا؟ وہ تو ٹھیک تھا، تمہارے اس چکن ڈنر کے بعد بھی۔ میں 2-3 سائکیٹرسٹ سے بات کرنے کی کوشش کر چکی ہوں، ابھی اسے ہینڈل کر کے لے جانا ہے۔ صدیق کی نظریں لمحے بھر کے لیے زری پر پڑیں، پھر گاڑی کے پیچھے آنے والے گارڈز کی طرف اشارہ کیا۔ میں تمہارے ساتھ گارڈز چھوڑ رہا ہوں، ایسے مت نکلا کرو کہیں پر، مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ ڈیڈ آپ کو میرے لیے ڈر لگتا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا، جیسے اس بات کا یقین نہیں تھا۔ آف کورس، تم میری بیٹی ہو، میں چاہ کر بھی تم سے لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ابھی۔ میں نے اپنے بچپن میں بہت کچھ جھیلا ہے، ہر چیز جو اچھا ہو جائے یا جسے میں نے چاہا وہ ملنے کے بعد خواب لگنے لگتی ہے، جو ذرا سا ہلنے پر بھی بکھر سکتا ہے۔ کوئی بھی باپ اپنے بچوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا، جو میں اتنے عرصے تک کر رہا تھا۔ شاید میں بد نصیب تھا، مگر ابھی اگر تمہاری زندگی میری زندگی کی قیمت بھی وصول کرنا چاہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس دن جب تم نے مجھے ہاتھ پکڑ کر بولنے کا ہمت دیا، اپنے گناہوں کو قبول کرنے میں مدد دی، پہلی بار تمہاری ماں مہر مجھے تم میں دکھی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ وہ میرے ہر دکھ درد کی بے غرض ساتھی تھی، اور اس کے بعد اس دنیا میں مجھے صرف میری بیٹی لگی۔ زری کی آنکھوں میں نم آنسوں اور سکون کے ملے جلے جذبات ابھر آئے تھے۔ میں قسم اٹھا سکتا ہوں اگر بیٹی تم جیسی ہو، وہ شخص بد نصیب ہے جس کی قدر نہیں کرتا، اور میں وہ بد نصیب نہیں رہنا چاہتا مزید۔ تم قیمتی ہو بیٹی، بس یہی کہہ سکتا ہوں۔ زری کی نظریں لمحے بھر کے لیے دھندلا گئیں۔ ایک اور بات بتانی تھی، آج میرا اور عزیر کا نکاح بھی ہے۔ وٹ آر یو سیئنگ؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہے جو تم بتانا نہیں چاہتی، کیونکہ اتنا تو میں جانتا ہوں، جو لڑکی ایک شخص کے لیے صرف ہیلپ پر بھی سفارش پر راضی ہو جائے وہ اتنا بڑا فیصلہ اچانک نہیں کر سکتی۔ ڈیڈ پلیز، اب اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو مجھے عزیر کے باپ سے بھی بات کرنی ہے۔ یہ معاملہ بھی سنجیدہ لگ رہا ہے، تم کوئی لاوارث نہیں ہو، نہ گری پڑی۔ ٹھیک ہے، جو بھی کرنا ہے کر لیجیے، میں اندر جا رہی ہوں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، ہمیں ٹریک کیا جا رہا ہے۔ تم بھی خیال رکھو، میں پک کرنے آؤں گا۔ اور پھر اس کی گاڑی فراٹے مار کر وہاں سے روانہ ہوئی۔ اس کے پیچھے 2 اور گاڑیاں مسلح گارڈز کے ساتھ اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔
انعام خاور کے گھر کے باہر کھڑی گاڑیاں بتا رہی تھی کہ اندر فیصلے ہو چکے ہیں۔ وہ گھر جہاں سے کبھی صدیق جمال مہمان ہوا کرتا تھا اب برسوں بعد اجنبی بن کر آیا تھا۔ وہ دروازے کے اندر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ سامنے سے آتے وجود سے ٹکرا گیا۔ سیاہ اور سفید فارمل 3 پیس سوٹ، جوتے چمکدار، بال چل سے بے عیب انداز میں سیٹ عزیر خاور ہال کی طرف بڑھتا ہوا جیسے وقت کا کوئی اہم لمحہ اسے بلا رہا ہو۔ صدیق صاحب آپ یہاں اس وقت؟ آ جاؤ، تم سے اور تمہارے باپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ جیسے حکم تھا، سوال نہیں۔ چند لمحوں بعد وہ جدید لکڑی کے فرش والے ڈرائنگ روم میں تھے۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ وہ ایک صوفے پر بیٹھا جیسے یہ جگہ اب بھی کسی حد تک اس کی ہو۔ وہ تیار ہو رہے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ خاموشی۔ کیا تم زری کو پسند کرتے ہو؟ عزیر لمحے بھر کو چونکا۔ میڈیا چیخ رہا تھا، باپ بیٹی عدالت میں ایک دوسرے کے خلاف، اور یہاں یہ سوال؟ میں بہت پہلے سے پسند کرتا ہوں، بلا جھجک بلا دفاع وہ جواب دینے لگا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ عزیر صدیق کے ہونٹوں پر ایک ہلکی کاٹدار مسکراہٹ ابھری۔ وہ ذروہ ملک ہے۔ یہ نفرت اور بغض رکھنے والے تو ابھی پیدا ہوئے، مگر ملنے کے بعد اپنے تعارف کو دشمنوں کے منہ پر رقم رکھنے کی قابلیت وہ رکھتی ہے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا آپ یہ سب ابھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہونے والا ہے۔ صدیق نے لمبی سانس لی جیسے برسوں کا بوجھ ایک لمحے میں باہر آ رہا ہو۔ اس لیے کہ کل تم اسے یہ احساس نہ دلاؤ کہ تم نے اسے اس وقت اپنا نام دیا جب دنیا اسے قاتل اور ناقابل بیان لفظوں سے نواز رہی تھی۔ میری وجہ سے اس کا کریئر داؤ پر لگا ہے۔ اگر ساری زندگی اس سے وفادار رہنا چاہتے ہو تو نکاح جیسے بندھن میں بندھو۔ اور یہ بتاؤ، تمہارا باپ اس رشتے پر راضی ہے؟ میں نے اس کے بیانات سنے ہیں جو اس لڑکی کے خلاف اس نے دیے تھے جسے تم پسند کا دعویٰ کرتے ہو۔ پہلی بات، مجھے دنیا سے زیادہ اس پر بھروسہ ہے۔ وہ بہت اچھی اور قابل لڑکی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ خود مجھ سے جڑنا چاہتی ہے۔ آپ کو علم ہوگا یک طرفہ پسندیدگی اتنی آسانی سے پروان نہیں چڑھتی۔ اور تمہارا باپ؟ وہ آپ کا دوست رہ چکا ہے، زبان اور بیانات ایک طرف، مگر کھرے کھوٹے کی پہچان رکھتا ہے۔ صدیق ہلکا سا طنز میں ڈوبا ہوا۔ میرا دوست بھی میری طرح سودے باز ہے۔ میری بیٹی سے زیادہ اپنے بیٹے کے لیے وہ بہتر کون سوچ سکتا ہے؟ صحیح کہا تم نے، پرانے یار۔ اسے لمحے سامنے کی راہداری سے قدموں کی آواز آئی تھی۔ انعام خاور آ کر آمنے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ کیا مطلب؟ آنکھوں میں سیدھا سوال۔ میں جانتا ہوں وہ ٹریپڈ ہو گیا، اس کے ریسرچ پیپرز میں نے خود دیکھے ہیں۔ تو پھر کل انٹرویوز میں اس کے خلاف کیوں بول رہے تھے؟ صدیق کی آواز تیز ہونے لگی۔ تمہارا کیا سین چل رہا ہے؟ دنیا والے تو تمہیں ذروہ ملک کے دشمن سمجھ رہے ہیں، پھر کیوں ہمدرد بن رہے ہو؟ وہ میری بیٹی ہے خاور، میں باپ ہوں اس کا، اور وہ کوئی لاوارث نہیں ہے کہ تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ دونوں کیوں اپنی ذاتی دشمنیوں کو میرے اور زری کے درمیان میں لا رہے ہو؟ ڈیڈ، میں نے آپ کو پہلے ہی بھی کہا تھا کہ آپ کی یہ بیسٹ والی موٹو ہمارے ریلیشن شپ پر نہیں چلے گی۔ کیا تمہیں ہال جانے کے لیے لیٹ نہیں ہو رہا؟ جاؤ نہ، مجھے میری ڈگری یار سے بات کرنے دو۔ عزیر اپنے کوٹ کو صحیح کر کے وہاں سے نکلا تھا۔ ان دونوں کے درمیان تب تک خاموشی نے قیام کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں کچھ سال پہلے پارٹنرشپ کی آفر کی تھی صدیق، مگر تم نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ آج نیورو کیور فارما ہم 2 گنا زیادہ اونچائیوں پر پہنچا رہے ہوتے، مگر افسوس نہ تم نے اس وقت میرا ساتھ قبول کیا اور نہ ابھی اس کی حفاظت کر پا رہے ہو جو نام تم نے کمایا۔ اخبار دیکھو، ٹی وی لگاؤ، نیوز چلاؤ، دیکھو سب لوگ تمہارے فارما کے پروڈکٹس کو بین کر رہے ہیں۔ زری کو بہو بنا کر میں اپنے ادھورے خواب کو پورا کر سکتا ہوں۔ اس میں پوٹینشیل ہے اور میرے ساتھ ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ ہے۔ میں علاج بھی تبھی کرتا ہوں صدیق جمال جہاں مجھے فائدہ ہو۔ ڈاکٹر بھی میں مطلب کے بغیر نہیں کرتا۔ یہاں تو میرے خاندان میں ایک فرد جڑنے جا رہا ہے۔ صدیق کو ابھی اپنا راستہ صاف نظر آنے لگا تھا، کیونکہ یہ نکاح نہیں، حد بندی ہونے والی تھی۔ وہ وہاں سے نکلا تو سیدھا اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ہر آواز جسے شیشوں کے پار قید ہو گئی۔ اگر وہ ابھی زری کو بتا بھی دیتا تو ممکن تھا وہ یقین نہ کرتی، یا اس سے بھی بدتر غلط سمجھ لیتی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے بچا سکتا ہے۔ زری کی وہ بات جو کچھ دیر پہلے کہی گئی تھی اچانک اس کے ذہن میں ایسے ابھری جیسے اندھیرے میں دیا۔ اس نے فون نکالا، انگوٹھا نمبر پر ٹھہرا، ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا۔ سوال اس کی بیٹی کی زندگی کا تھا، وہ مزید اسے خاک ہونے نہیں دے سکتا تھا، اور کال ڈائل ہو چکی تھی۔ رنگ جاتی رہی اور صدیق جمال بس یہی سوچتا رہا کہ کس طرح یہ نکاح روکا جائے۔ ہیلو۔ کچھ لمحوں بعد وہی سرد پہچانی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ صدیق خاموش رہا۔ ہیلو۔ اب امان کی آواز دوبارہ آئی۔ میں ہوں صدیق جمال۔ اس بار وہ بھی بول پڑا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ کس لیے کال کی ہے؟ پہلے کی بنسبت آج وہ تھوڑا نرم لگ رہا تھا۔ زری کے بارے میں بتانا ہے۔ اصولاً صدیق اس جملے کے لیے تیار تھا کہ وہ تمہاری بیٹی ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے۔ کیا ہوا اسے؟ مگر پھر سوال ہوا، اسے کیا معلوم تھا کہ امان کیسر اس لڑکی سے جڑی ہر بات کو قبول کر چکا ہے، چاہے وہ نفرت اور انتقام ہی کیوں نہ ہو۔ جھوٹ بولا زری نے تم سے؟ مطلب کم از کم بات ہو یہی کوشش تھی۔ اس کی انگیجمنٹ آج ہے۔ دوسری طرف امان کے چلتے ہاتھ رک گئے، اور صرف انگیجمنٹ نہیں، نکاح بھی ہو رہا ہے۔
اور ابھی اس کی سانس بھی اوپر نیچے ہوئی تھی۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ امان نے خود کو قابو میں رکھا، حالانکہ جس بات سر اٹھا چکے تھے لائن کراس ہو گئی تھی۔ جس سے وہ نکاح کر رہی ہے اس کا باپ میری بیٹی کو صرف ایک مشن کے طور پر استعمال کرے گا، اپنے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے 1 سال پہلے اس کی بھیجی ہوئی پارٹنرشپ پروپوزل ریجیکٹ کی تھی۔ یہ بدلہ ہے اور اس بدلے میں وہ اپنے بیٹے کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ صدیق جمال ملک: تمہاری وجہ سے وہ یہاں بھی پھنسی ہوئی ہے۔ تم باپ ہو یا دشمن؟ باپ ہوں، وہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو تم مجھے سمجھتے ہو وہی ہو، وہ مجھے تم سے پہلے سمجھتی، اور یہ نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ اس نے گہری سانس لی۔ تم اسے بچا لو گے، ہر طوفان کا رخ موڑ دو گے، یہ ضربہ ملک کا کہنا ہے، اور مجھے اس کے یقین پر یقین ہے۔ اس کی آواز میں اب درخواست نہیں، اعتماد تھی۔ اگر اس یقین کو بچانا چاہتے ہو تو میں لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، کچھ بھی کرو مگر اسے کنونس کرو۔ میں جانتا ہوں امان کیسر کم ظرف نہیں ہے، اور میری بیٹی کا بھروسہ بھی کم قیمت نہیں۔ کال کٹ چکی تھی، گاڑی کے اندر خاموشی لوٹ آئی تھی، مگر اب یہ خاموشی فیصلہ مانگ رہی تھی۔ وہ بے داغ سفید جالی دار بھاری فراک پہنے کھڑی تھی، گردن تک آتی باریک اور قیمتی نگینوں والے آویزوں کانوں میں جھلملاتے ہوئے اس کے وقار کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ سنہرے بھورے بالوں کا نفیس جوڑا، آنکھوں پر مزید دلکش میک اپ اور ہونٹوں پر ہلکی سی گلاس، وہ مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑی وہ لڑکی جو اس کا میک اپ کر رہی تھی خاموشی سے ہٹ گئی۔ اس نے اپنا آنکھ آئینے میں دیکھا، ابھی اس کا دوپٹہ وہی لڑکی درست کر رہی تھی۔ دل نے سرگوشی کی، یہ صورت صرف اسی شخص کے دیکھنے کے لیے ہونی چاہیے جو سانسوں کے ساتھ بھی دھڑکتا ہو، مگر دماغ نے فوراً انکار کر دیا، اور وہ اسی انکار کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔ دوپٹہ سر پر جمائے، ایک پلو سامنے اور ایک پیچھے رکھتے ہوئے وہ لڑکی اس کے پیچھے کھڑی اپنے ہاتھوں کی محنت کو دیکھنے لگی۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت دلہن نہیں دیکھی۔ وہ بنا کہے رہ نہ سکی۔ آپ کے ہاتھ کی صفائی کا سارا کمال ہے۔ وہ ہلکی سے مسکرائی۔ میرے ہنر کو آپ کے اس نکھرے ہوئے روپ نے قیمت بخشتی ہے۔ بہت شکریہ اتنی تعریف کرنے کا۔ اب آپ جا سکتی ہیں، بالکل تیار ہیں آپ؟ میں تھوڑی دیر کے لیے اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ پلیز روئیے گا نہیں، آپ کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اس نے سر ہلایا اور لڑکی باہر نکل گئی۔ وہ دوبارہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مسکرانے کی پریکٹس کرتی رہی، مگر مسکراہٹ ہو ہی نہیں پا رہی تھی۔ امان کیسر نے اس کی کمٹمنٹ والی بات کو سیریس نہیں لیا تھا، اور وہ اب اسے حقیقت میں بدلنے جا رہی تھی۔ لیٹ ہونا بنتا نہیں تھا۔ وہ حسین انداز میں نکلی، اپنی بھاری بے داغ سفید فراک کو سامنے سے ذرا سا اٹھائے آہستہ آہستہ باہر آئی۔ ہیل میں چلنا مسئلہ نہیں تھا، مگر فراک حد سے زیادہ ہیوی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی صدیق جمال کی نظر اس پر پڑی۔ اس کے سامنے زری کھڑی تھی۔ وہ قریب آئی اور وہ اپنی آنکھوں میں جمع آنسو چھپا نہیں پایا تھا۔ ڈیڈ، کیا ہو گیا ہے؟ پلیز ایموشنل نہ ہوا کریں۔ اس کے سر پر بوسہ دینے لگا۔ اس کے لیے دروازہ کھول کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر واپس آ بیٹھا۔ پورے راستے ان کے درمیان ایک لفظ بھی نہ ہوا۔ انعام خاور آج کل خبروں میں تھا، اس لیے ہال میں ارد گرد کھڑے میڈیا والوں کے لیے یہ کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ جب زری صدیق جمال ملک کے بازو میں ہاتھ ڈالے اسٹیج کی طرف آ رہی تھی، اس کی نظریں اوپر نہیں اٹھ رہی تھیں، کیونکہ آنکھوں میں جمع پانی کسی بھی لمحے آنسوں کا ریلا بن کر بہہ سکتا تھا، اور اس کا کنٹرول اس کے پاس نہیں تھا۔ عزیر سامنے ہاتھ پھیلائے اسٹیج تک آنے میں اس کی مدد کرنے لگا، اور لاتعداد کلکس میں یہ لمحہ ہزاروں کیمروں کی آنکھ میں قید ہو گیا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی، اور اس کے بالکل پاس عزیر بھی آ بیٹھا۔ وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ یقین نہیں آ رہا مجھے۔ اس کے ایکسپریشنز میں بے یقینی صاف چھلک رہی تھی۔ تم بھی اچھے لگ رہے ہو۔ وہ ایک نیوٹرل سے مسکراہٹ اس کی طرف بڑھا گئی۔ ارد گرد لوگ باتوں میں مصروف تھے۔ صدیق جمال ایک میسج کر دیا تھا کیونکہ خاور مولوی صاحب کے ساتھ پہنچ گیا تھا اور اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر رہا تھا۔ زری نے گلا تر کرنا چاہا، مگر ایک اولا سا شہرک کے پاس بن گیا۔ مولوی کو اسٹیج تک پہنچنے کے لیے آدھا فاصلہ رہ گیا تھا کہ کسی ناگہانی آفت کی طرح درمیان میں لٹکتا وہ بھاری فانوس زمیں بوس ہو گیا۔ خاور کی جان جاتے جاتے بچی۔ زری اپنی جگہ کھڑی ہو گئی اور عزیر دوڑتا ہوا باپ کے پاس پہنچا۔ لوگ ان کے گرد جمگھٹا بنانے لگے۔ صدیق بھی وہیں آ گیا، اور تب وہ نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، مگر وہ آنکھیں تو پہچانی جاتی تھی جس میں وہ ڈوب گئی تھی۔ اس نے ہلکے سے اس کے گلے پر 2 انگلیوں سے دباؤ ڈالا اور اس کے حواس ٹوٹ گئے۔ وہ اس کی باہوں میں جھولنے لگی۔ صدیق نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اسٹیج خالی پڑا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا، ایک پرسکون سے مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ جس راستے آیا تھا اسی راستے واپس چلا گیا۔ یہ تھا اسپیکٹرا کا انداز، دن دہاڑے لوگوں کے بیچ بس ایک بار، اور مقصد پورا بغیر کوئی چاپ چھوڑے۔ قسمت وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ انسانوں کی کیا اوقات کہ اس کے لکھے کے خلاف ایک چھوٹا سا قدم بھی اٹھا سکیں۔ یہ وہی فارم ہاؤس تھا جہاں 10 سال پہلے وہ آیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہاں آنے کا رخ تک بھول گیا تھا۔ آج یہاں آ کر وہ اپنے ماضی میں کھو گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس بیڈ پر پڑی زری کی بے ربط سانسیں تھیں۔ وہ غیر معمولی طور پر ہوش میں آنے میں وقت لے رہی تھی۔ امان اس کے قریب آیا۔ وہ اسی طرح پڑی تھی جیسے کسی جنگ کے لیے تیار کوئی حور پری، خود سے بیگانہ، چہرہ ایک طرف کیے۔
اس نے سائڈ پر رکھے گلاس سے ہلکا سا پانی لے کر اس کے چہرے پر چھڑکا۔ لمبی پلکوں میں حرکت ہوئی، ہونٹ ہلے، آنکھیں آہستہ آہستہ کھل گئیں۔ چند لمحوں بعد یادداشت کا دروازہ پوری قوت سے کھلا اور وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اپنے قریب اس کو دیکھ کر وہ بیٹھ کے کراؤن سے جا لگی۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ کیوں مان ہر بار میری زندگی اجاڑ دیتے ہیں، ہر بار آزماتے ہیں، اور آپ کو پتہ کیسے چلا؟ وہ ہمیشہ کی طرح اسے سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتہ تو لگنا ہی تھا۔ یہ بتاؤ کس خوشی میں اس کتے نے تمہیں چھوا؟ کیا سوچ لیا تھا ضربہ ملک کہ میری زندگی سے یوں ہی نکل جاؤ گی؟ میں ہی آپ کی زندگی میں زبردستی آئی تھی، اب میں خود ہی نکل رہی ہوں۔ وہ بیٹھ کے دوسرے کنارے سے اترنے لگی۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی اور ایک ہی جھٹکے میں واپس بٹھا دیا۔ یہ بھول ہے تمہاری کہ تم ابھی نکل سکتی ہو، مذاق سمجھ رکھا ہے؟ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے امان کیسر۔ مجھے آپ کا سایہ بھی نہیں چاہیے۔ کیا ہوا اگر آج کی فنکشن کینسل ہو گئی؟ میں عزیر کو سب بتا دوں گی۔ یہاں سے تم تب نکلو گی جب تمہاری حیثیت بدلے گی۔ ایک بار مزید اس باسٹرڈ کا نام لیا تو خدا کی قسم میں اسے مار دوں گا، اور تمہیں بھی۔ اس نے اس کا جبڑا انگلیوں میں جکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں مر جاؤں گی مگر اپنی ضد سے نہیں ہٹوں گی۔ وہ اس پر جھکا رہا۔ میں ابھی مان بن کر بات کر رہا ہوں، مجھے اسپیکٹرا بننے پر مجبور مت کرو، کیونکہ اسپیکٹرا کو ضدیں اور انا توڑنا خوب آتا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تنگ آ گئی ہوں، قسم سے یہ زندگی بوجھ لگنے لگی ہے۔ امان نے گہری سانس لی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس ضربہ ملک کو یہ حق دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے سوال کرے، مجھے نیند نہ آئے اور وہ میرے ساتھ ساری رات جاگے، وہ تکلیف میں ہو اور درد مجھے محسوس ہو، اسے اپنے برداشت کے اختتام پر بے ہوش ہونے کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر کبھی ہو بھی جائے تو مجھے یہ حق ہو کہ میں اسی کمرے میں اس کے ساتھ وہی رات گزار سکوں۔ وہ میرے سے لگے اور مجھے یہ خوف نہ ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ حق تم مجھے دو گی ہمیشہ کے لیے؟ اس کی ہچکی بند گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ بتاؤ، کیا امان کیسر کو اپنا نام کرنا چاہو گی؟ پر مجھے ہر وردی سے نفرت ہے، یہ شاید خوف ہے جس پر میں قابو نہیں پا سکتی۔ کیا یہ کافی نہیں کہ میرے انتقام کے سامنے بھی ایک وردی والے نے تمہیں غلط نظر سے بھی نہیں دیکھا؟ وہ لمحے بھر کو سانس لینا بھول گئی۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، کمشنر کو آپ نے غلط جگہ پر معذور کر دیا ہے، اس کے ہاتھ اور آنکھیں نکالنے چاہیے تھیں۔ اگر تم چاہو تو میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہوں، مگر میں نے برائی کی شاخیں نہیں جڑیں کاٹی ہیں۔ میرے پاس آپ کو انکار کرنے کے بہت سے وجوہات ابھی بھی ہیں، اور تمہاری کوئی وجہ میں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ ساری دنیا مجھے کرپٹ کہتی ہے، میرے باپ کی خطا، میرے بھائی کا انجام، اور میں خود ان فائلز کا سیاہ دھبا ہوں۔ بہتر ہے مجھ سے دور رہیں۔ تم اپنی بے گناہی ثابت کرو گی، مجھے تم پر یقین ہے، اور دنیا جو کہے گی اس کے بعد ہر زبان کو لگام دینا میرا کام ہے۔ اس نے اس کے شال کو اس کے سر پر درست کیا جو سرک رہا تھا۔ میں اپنے باپ اور بھائی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گی، چاہے رشوت دینی پڑے یا لینی۔ تم بیٹی کا کردار نبھاؤ، میں شوہر ہونے کا نبھاؤں گا۔ سوچ لیں، میں آپ کے سامنے بھی کھڑی ہو سکتی ہوں، ہر سوال کے لیے، ہر اس بار کے لیے جس کا نشانہ میرا باپ بھائی ہوگا۔ پھر میں تمہارے ہاتھ میں انصاف کا پرچم دوں گا۔ مجھے یقین ہے میرے سامنے یہ بیٹھی لڑکی انصاف کو درگور ہونے نہیں دے گی۔ میں بہت نکچڑی ہوں، ہر رات کلب جاؤں گی، چھوٹے کپڑے بھی پہنوں گی، یہ جیسے آخری بار تھا۔ نکاح کے بعد اگر تم نے خود 10 گز کی چادر نہ اوڑھ لی تو میرا نام بدل دینا۔ وہ مسکرا دیا۔ بالکل، آپ میرے کسی رواج کو خاطر میں آپ میرے کسی رواج کو خاطر میں نہیں لائیں گے؟ بالکل نہیں، دور اٹھ رہے مجھ سے۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپانے لگی اور وہ ہنس پڑا۔ آپ باہر چلتے ہیں، مولوی صاحب کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ اگر میں انکار کرتی تو تمہیں زبردستی قبول کرواتا، بتایا تھا نا تم ہمیشہ میری قید میں رہو گی۔ میں ابھی بھی نہ کہہ سکتی ہوں، اس لیے دھمکانا بند کرے مجھے۔ وہ اسے گھورنے لگا۔ اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ سامنے دیکھو، اور وہ حیران ہو گئی۔ یہ تو وہی مولوی تھا جنہیں عزیر کا باپ لایا تھا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ یا اللہ، یہ بندہ آخر ہے کیا؟ اس کے قدم سست پڑنے لگے۔ آ جاؤ، بعد میں کوس لینا مجھے۔ امان اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ گواہوں میں ایک آدم بابا تھے، فارم ہاؤس کے 2 اور ملازمین، اور ایک صدیق جمال جو ابھی زری نے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ڈیڈ، سرگوشی نکلی، تمہارے باپ نے مجھے خبر دی تھی، ورنہ تمہیں بیوہ کرنا مجھ پر فرض ہونے والا تھا۔ آپ کی اسی باتوں سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ چپ، جو کہنا ہے نکاح کے بعد کہنا۔ مولوی صاحب آپ شروع کریں۔ صدیق اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ضربہ ملک ولد صدیق جمال ملک، آپ کا نکاح امان کیسر کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت ادا کی جاتی ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ امان اسے دیکھ رہا تھا، ہلکی سی نظر اس سے ملی اور پھر وہ نیچے دیکھنے لگی۔ صدیق نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، آنسوؤں نے چہرہ تر کر دیا تھا۔ قبول ہے۔ اور امان نے آنکھیں بند کر دیے تھے۔ ایک عجیب سکون سا اس کے رگ رگ میں تیرنا شروع ہوا تھا۔ امان کیسر ولد نجم کیسر، آپ کا نکاح ضربہ ملک کے ساتھ سکہ راج الوقت حق مہر 10 لاکھ روپے کی جاتی ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ 1 منٹ بھی نہیں لیا تھا، اس نے 2 جگہ سائن کر دیے تھے، اور اس کے بعد امان نے بھی۔ مبارک ہو، آپ دونوں اب شرعی میاں بیوی بن گئے ہیں۔ خدا کے درمیان میں آپ دونوں کا یہ رشتہ رجسٹرڈ ہوا ہے۔ دعا ہے کہ یہ بندھن تعمر قائم رہے۔ وہ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے لگے۔ زری اپنے باپ سے گلے لگی۔
تھینک یو ڈیڈ، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی آپ نے مجھے۔ تم خوش رہو ہمیشہ، تمہارا دامن کبھی کسی دکھ کو چھوئے بھی نہ۔ میں ابھی کے لیے جا رہا ہوں، بہت جلد ملیں گے۔ ہم ضرور ملیں گے ڈیڈ، میں آؤں گی کل اپنے گھر۔ ہر وقت آنا، سب کچھ میری بیٹی کا تو ہے۔ وہ پیچھے کھڑے امان کو دیکھنے لگا۔ مبارک ہو۔ امان نے زری کو دیکھا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا کر جواب دینے لگا۔ زری کے سر پر ہاتھ رکھ کر صدیق جمال باہر نکلا۔ وہ اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی میں آنے کے لیے خوش آمدید۔ سبز آنکھیں کچھ الگ جاندار چمک کے ساتھ بار بار نم ہو رہی تھیں۔ وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ ضربہ امان کے اثر اس کے گال کو چھونے لگا۔ اس نے نام سر ہلایا۔ میں سننا چاہتا ہوں تمہیں۔ وہ پھر نام سر ہلانے لگی۔ ضد ہے یہ؟ اس نے سر اسپات میں ہلایا۔ اچھا تو ایسی بات ہے۔ اور پھر وہ سر ہاں میں ہلانے لگے۔ کچھ دیر وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اور بس پھر اپنی نبی کا سنت برقرار رکھتے ہوئے نکاح کے بعد وہ اپنا پاک حلال مہر اس کی پیشانی پر ثبت کرنے لگا۔ اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ مان، ایک سرگوشی اس کے منہ سے نکلی اور یہیں پر ہر ضد کے توڑ ہو گئی تھی۔ دبئی۔ ماچو مین، مجھے نیچے جانا، آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں رہے؟ وہ ابھی نیند سے جاگا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں اتر رہی تھی اور صفا بدستور اس کے بازوؤں میں قید تھی۔ نہ وہ اسے جانے دے رہا تھا، نہ وہ خود آفس جانے کا کوئی موڈ تھا۔ تو مجھے سکون سے رہنے نہیں دو گی؟ میں تھک گئی ہوں یار، حد ہوتی ہے، کب سے میرے بال کھینچ رہے ہیں۔ اس کے کالے لمبے گھٹاؤں جیسے بال طلال کی انگلیوں میں الجھے ہوئے تھے، جیسے یہ مصروفیت چھوڑنا اس کے اصولوں کے خلاف ہو۔ چلو مجھے اٹھاؤ، آج میرا موڈ نہیں بن رہا آفس جانے کا۔ مجھ سے چپکنا بس بہت اچھا لگتا ہے۔ آنکھیں بند تھیں مگر اس کے جواب نے ہونٹ پر مسکراہٹ پھیلائی تھی۔ آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ میں آپ کو جوکر لگتی ہوں؟ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولیاں۔ بھوری آنکھوں میں نیند کم، کنٹرول زیادہ دیکھ رہا تھا۔ ابھی گھور بھی رہے ہیں؟ صبح صبح میرا دل دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ واپس بند کریں اپنی یہ آتش فشاں کی طرح آنکھیں۔ وہ اس کی آنکھوں پر اپنی ہتھیلی رکھ گئی۔ ساری زندگی میرے ساتھ ایسا کرو گی؟ اس کی آواز دھیمی مگر پر اثر تھی۔ میرا دیکھنا تمہیں ہرٹ کر رہا ہے اور مجھے صفا نامی اس چھوٹی سی دنیا کے علاوہ کسی اور جہاں کو دیکھنے کی خواہش ہی نہیں رہی۔ وہ رک کر بولی، ماچو مین مجھ سے پہلے کس کو دیکھتے تھے؟ اس نے اپنی ہتھیلی ہٹا دی۔ طلال کی آنکھوں میں اب شرارت تھی، وہی خطرناک سی جو نرم ہو کر وار کرتی تھی۔ میں تم سے پہلے بہت سی پریوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ باتیں، ڈنر، شاپنگ، جو وہ چاہتی ہیں سب ملتا تھا۔ صفا کے تاثرات ایک لمحے میں بدل گئی۔ وہ لڑکیاں میری آنکھوں پر ہاتھ نہیں رکھتی تھیں اور نہ ہی مجھے کہتی تھی کہ میں ان کے بال کھینچ رہا ہوں۔ آپ نا بھاڑ میں جائیں ان سب گرلز کے ساتھ۔ اور کیا آپ ان کے ساتھ سو بھی رہے تھے کہ بال کھینچنے پر بھی کچھ نہیں کہتی تھی؟ وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ شرم تو نہیں آتی؟ فلرٹی دھوکے باز انسان۔ صفا مت کرو یار، مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ کندھے پر پڑتے مکے خطرناک جگہ پر لگ رہے تھے۔ میں پکا مار دوں گی آپ کو۔ وہ گریبان پکڑ کر جھکی، آنکھوں میں غصہ نہیں ملکیت تھی۔ انٹرسٹنگ، بس ایک لفظ، گہرا ٹھنڈا۔ کیا مطلب؟ اس میں کیا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے آپ کو؟ ایک اور مکھا، کندھے میں درد اب واضح تھا مگر اس کی بیوی کی جیلسی وہی اسے زندہ رکھنے والی چیز تھی۔ ٹھیک ہے، میری بات آپ کو مذاق لگتی ہے۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں بھی آج سے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنوں گی، آپ کے دیے ہوئے 8 گز دوپٹوں والے سوٹس۔ بھول جائیں اسے، میں آج انہیں جلانے والی ہوں اور بہت سارے بوائے فرینڈز بھی بنا رہی ہوں۔ فلرٹی شوہر کے ساتھ فلرٹی بیوی بھی تو جچتی ہے۔ وہ آرام سے بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر ابھی بیٹھ گیا۔ تمہارے پاس صرف 2 دن ہے بوا بوائے فرینڈز ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ اس کے بعد دبئی میں تم سے آنکھ اٹھا کر بات بھی کوئی نہیں کرے گا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ 2 دن بعد ہماری شادی کی آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے۔ ہم دونوں کا ایک چھوٹا سا فنکشن ہوگا اور اس کے بعد یہاں کا ہر لڑکا تمہارا بھائی فرینڈ تو بن سکتا ہے، بوائے فرینڈ نہیں۔ کمال ہے، خود سے جلاد بنے ہوئے دبئی پر بھی قبضہ جما لیا۔ تمہاری یہ چھوٹی سی جان قابو کرنا دبئی سے زیادہ مشکل ہے۔ خیر میرے پاس 2 دن ہے، میں کسی نہ کسی لڑکے سے دوستی کر ہی لوں گی۔ اور میں ابھی مال جا رہی ہوں چھوٹے چھوٹے شاپنگ بیگ والے کپڑے خریدنے۔ طلال اس کے اٹھتے گرتے آئی برو دیکھ کر سوچ رہا تھا، ہنسے یا یاد دلائے کہ یہ شہر اس کے نام پر سانس لیتا ہے۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ مجھے بوائے فرینڈ بنا لو۔ میرے سامنے وہ کپڑے پہنو، میں برا بھی نہیں مناؤں گا اور کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں بنے گی۔ اس کا منہ کھل گیا، زبان کرائے پر چلی گئی۔ آپ کے سامنے اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ سر ہلانے لگا، بہت آہستہ۔ استغفر اللہ، وہ خود ہی سر دائیں بائیں ہلانے لگی۔ مجھے گندے خیالات آ رہے ہیں۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اسے مزہ آ رہا تھا جو اناری بن گیا تھا۔ مجھے واش روم جانا ہے، اچھا بہانہ بنا لیا تھا۔ ویسے مجھے تو کوئی پابندی نہیں ہے آتی، میں گرل فرینڈ کبھی بھی بنا سکتا ہوں۔ وہ جو کھسکتی ہوئی اترنے والی تھی اس پر جھپٹنے لگی۔ میں آپ کو خود ماروں گی اگر کوئی لڑکی آپ کے ارد گرد بھی نظر آئی۔ انگلی اٹھا کر خبردار کیا جا رہا تھا۔ میں تم سے نہیں ڈرتا حیاتی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، مجھے تو کسی کو ڈرانا آتا بھی نہیں۔ بھائی ٹھیک کہتے تھے، لڑکیوں کو سب کچھ آنا چاہیے۔ اگر 2-3 ٹرک سیکھ لیتی تو آج آپ پر آزما لیتی۔ اگلے لمحے اس کا کہا بے ساختہ تھا اور صفا کا مکہ حد سے ذرا زیادہ۔ کندھے کا زخم کھل گیا، گرے شرٹ پر خون واضح ہو گیا جسے اس نے دیکھا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ آواز کانپ گئی۔ یہ خون میں نے
اس کے قریب آ گئی، ہاتھ اٹھا کر خود ہی اس کے شرٹ کو دیکھنے لگی۔ اتنے زور سے تو نہیں مارا تھا۔ دیکھ لو حیاتی کتنا ظلم کر رہی ہو اپنے معصوم شوہر پر۔ شیخ طلال جو 2 دن پہلے کسی کو بکری کی طرح ذبح کر کے آیا تھا۔ میں نے نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا آپ زخمی ہیں۔ ہنسی ختم ہو چکی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کوئی بات نہیں حیاتی، یہ درد کچھ نہیں، لیکن یہ اتنا خون۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھنے لگی۔ تمہارے ہاتھوں مرنا بھی قبول ہے، منہ توڑ دوں گی۔ سچ میں وہ چینخ اٹھی تھی، اس کا ماچو مین مرنے کی باتیں بھی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک زندگی تو کم پڑ رہی ہے نور العیونی، تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ وعدہ کرو مجھے کبھی چھوڑو گی نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں۔ آپ میرے ماچو مین ہیں۔ وہ اس کے گلے میں بازو حائل کرنے لگی۔ آپ نے کہا تھا نا راپنزل کے بغیر پرنس کی کہانی ادھوری ہے، اور صفا کے بغیر ماچو مین کی فیری ٹیل نامکمل ہے۔ وہ اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں ایسے چھپا رہا تھا جیسے دبئی کی پوری دنیا، شہر، طاقت، خطرہ، سب اس کے اور صفا کے بیچ دیوار بن چکے ہوں۔ وقار کہاں جا رہے ہو؟ لش پش سا تیار ہو کر وہ باہر جانے ہی والا تھا کہ آواز آئی۔ میں بتانا بھول گیا تھا۔ وہ پلٹ آیا۔ صدیق لان میں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ سلطان انٹرپرائزز کے ساتھ آج ہم آفیشیلی پارٹنرز بن رہے ہیں۔ صدیق کو ایک لمحے کے لیے یقین ہی نہیں آیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے شیئرز مارکیٹ میں گر رہے ہیں اس وقت۔ یہ پارٹنرشپ؟ میں جانتا ہوں ڈیڈ، اس نے بات مکمل کر دی۔ اتنی بڑی اپرچونٹی ہمیں خیرات میں نہیں مل رہی۔ میں نے انہیں ایک قیمتی پرپوزل دی ہے، اور سلطان کوئی بچہ نہیں جو اچھا آفر ریجیکٹ کر دے۔ وہ انکار تو نہیں کر رہے؟ صدیق حیرت میں تھا۔ نہیں، آج سب فائنل ہو جائے گا۔ آ جاؤ یار، گلے لگ جاؤ، تم نے تو میرا دل خوش کر دیا۔ صدیق کھڑا ہو گیا، بازو پھیلاتے ہوئے۔ وقار اس سے آ کر لگ گیا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو میرے بچوں، زری اور تم دونوں نے مجھے دوبارہ جوان کر دیا ہے۔ میری بہن لاکھوں میں ایک ہے۔ وقار مسکرایا۔ ویسے کبھی کبھی مجھے اس سے جیلسی ہونے لگتی ہے، وہ تم پر جان چھڑکتی ہے۔ بے وقوف، پاگل ہے اس لیے، ورنہ کون کرتا ہے اتنا۔ بس کرو مایوسی کی باتیں۔ یاد ہے نا آج تمہارے سیشن ہے؟ زری نے کہا تھا وہ آئے گی۔ ہاں سب یاد ہے۔ وہ واقعی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، یہ پہاڑ جیسا مرد۔ اگر کوئی کل اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو شاید ترس کھاتا۔ ابھی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ صدیق نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ یس ڈیڈ، ٹوٹلی فائن۔ ویری گڈ، ابھی جاؤ، مگر یاد رکھو اپنا خیال رکھنا۔ کہیں بھی لگے کہ خود پر قابو کھونے لگے ہو، فوراً مجھے کال کرنا۔ بہت شکریہ آپ کا، ورنہ مجھے تو لگا تھا آپ لوگ مجھے کسی کوٹھری میں بند کر دیں گے کہ کہیں یہ بندہ ہمارا خون رسنے نہ لگے۔ صدیق کا دل جیسے آرے ہو گیا تھا۔ آئندہ ایسا مت سوچنا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ خود کو دیکھو کتنے بڑے ریلز کرنے جا رہے ہو، تم خاص ہو۔ یقین کر لیتا ہوں، خیر میں ابھی جا رہا ہوں، دیر نہ ہو جائے۔ صدیق نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ گیراج میں اس کی گاڑی کھڑی تھی، وہ اس میں بیٹھا اور صدیق ہاؤس کے دروازے کو پار کر کے گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ اس کی نظر ڈیش بورڈ پر رکھی اس ٹرانسپیرنٹ بوتل پر پڑی جس میں وہ ریڈ بلڈ ابھی بھی موجود تھا۔ اچانک اسے یاد آیا، وہ ساحل پر گیا تھا، ایک ماہی گیر نے بہت سی مچھلیاں پکڑی تھیں، زیادہ تر چھوٹی چھوٹی، مگر ایک بہت بڑا ویل اس کشتی میں سب سے نمایاں تھا۔ شاید وہ زخمی تھا، اس لیے لکڑی کے فرش پر اس کا خون بہہ رہا تھا۔ وہ قریب ہو گیا۔ اسی خون میں اس نے اپنا عکس دیکھا، اور اس دن کے بعد کوئی آئینہ اسے اچھا نہیں لگا۔ ایک آبسیشن بن گئی تھی خون میں خود کو دیکھنے کی۔ اس نے وہ ویل اس ماہی گیر سے خرید لیا تھا، ابھی اس میں کچھ سانس باقی تھی۔ وہ اسے مارنے لگا، کاٹنے لگا، اور تب اس کی پہلی شکار وہ ویل بن گئی تھی۔ اس کے خون کو اس نے ایک چھوٹی سی بوتل میں محفوظ کر لیا، وہی بوتل جو کسی بھی وقت اس کے ابھرتے پاگل پن کا علاج بن جاتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، بوتل کو قریب سے دیکھا، پھر شیشہ نیچے کیا اور گاڑی سے اسے باہر پھینک دیا۔ یہ اس کی پہلی قدم تھی اپنے بہتر ورژن کو بنانے کے لیے۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ ایک بہت بڑی عمارت کے سامنے رکی۔ وہ اندر داخل ہوا، گاڑی پارک کی اور مسکرایا۔ میرا پاگل پن مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اس کی سرکوشی کی واحد گواہ اس سے ٹکراتی ہوا بن گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا کیونکہ میٹنگ ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ایک آدمی گاڑی تک آیا، بزنس کلاس پروفیشنل انداز میں ہاتھ ملا کر وہ واپس مڑ گیا۔ وہ آج خوش تھا۔ اس نے گاڑی میں ہلکی سی میڈیٹیشن میوزک آن کر دی۔ آدھا راستہ گزر چکا تھا کہ اس کے پیچھے گاڑیوں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ایک سنسان علاقہ آیا، فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایک گولی ٹائر پر لگی، گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی۔ وہ فوراً سیٹ کے نیچے جھک گیا۔ کسی کو کال ملائی، مگر گولیوں کی بارش نے گاڑی کو چھلنی کر دیا۔ وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ گولیاں اسی طرح برستی رہیں، اور پھر 2 گاڑیاں وہاں سے روانہ ہو گئیں۔ زندگی میں کچھ ابھرتے سورج اور روشن ہوتے دن کسی خواب کی مانند لگتے ہیں۔ امان کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ وہ چند لمحے خاموش پڑا رہا، پھر اس کے پہلو میں سوئی ہوئی لڑکی پر نظر ٹھہر گئی، جو اتنے اطمینان سے سو رہی تھی جیسے دنیا کی کوئی جنگ اسے چھو بھی نہ سکی ہو۔ تمہیں دیکھنے کے بعد یہ پہلی صبح ہے جو مجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ وہ آہستگی سے اس کے چہرے سے سنہرے بال ہٹانے لگا۔ چاند جیسا مکھڑا واضح ہونے لگا، پرسکون، بے خبر۔ بغیر اسے جگائے وہ واش روم میں گھس گیا۔ باہر آیا تب بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ ہلکے بے آواز قدموں کے ساتھ وہ دروازے تک گیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کچن میں ہر ضرورت کی چیز موجود تھی، انڈے، بریڈ، جیم، سبزیاں۔ وہ ایک ایک چیز شیلف پر رکھتے ہوئے منظم انداز میں ہاتھوں کو حرکت دینے لگا۔ چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھا، دوسرے برنر پر گرم پانی جس میں انڈے ابلنے لگے۔ وہ آملیٹ کھاتی تھی، اسے خیال کے تحت اس نے پیاز، ٹماٹر اور باقی ضروری چیزیں کاٹنا شروع کر دیں۔ فارم ہاؤس میں کچھ ہی دیر میں کھانے پکنے کی خوشبو پھیل گئی۔
تقریباً 5 منٹ میں سب کچھ تیار تھا۔ ملازم کو ٹیبل لگانے کی ہدایت دے کر وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ کچھ زیادہ ہی شوق ہے اس لڑکی کو سونے کا۔ وہ آئینے کے سامنے رکا، فون چیک کیا، باری کے کئی میسیجز آ چکے تھے۔ اٹھ جاؤ، اور کتنا سونا ہے؟ وہ بستر کے پاس آیا۔ تم اٹھ رہی ہو یا میں اٹھا دوں؟ کہتے ہوئے اس نے چادر کھینچی۔ سونے دینا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ سر اٹھا کر دوبارہ تکیے پر رکھ گئی۔ شرم نہیں آتی؟ شوہر کو پیٹ کر خود سو رہی ہو، اگر تم مر گئی تو جہنم میں جاؤ گی۔ اچھا، یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے امان کے سر؟ وہ خوابیدہ آواز میں بولی۔ جس زمانے میں بیویاں شوہر سے پہلے اٹھ جایا کرتی تھی، نکاح کی پہلی صبح الٹے منہ سو نہیں رہی ہوتی تھی۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے سیدھا بٹھا گیا، اس کی آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں۔ تو اس زمانے میں شوہر صاحبان بھی کتنے اچھے ہوتے تھے، پھولوں کی ڈنڈیوں سے اس کے رخساروں کو چھیڑتے کہ نہ کہ آپ کی طرح مجھے ڈانٹتے۔ اس نے انگڑائی لی۔ میں اور طرح سے بھی چھیڑ خانی کر سکتا ہوں، پھولوں کی ڈنڈیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی سبز آنکھیں اس پر جم گئیں۔ مثلاً وہ نیچے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا گئی۔ میں مثال ہی نہیں دیتا، کر کے دکھاتا ہوں۔ زرین نے نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ مزید چیلنج کرنا اس وقت مناسب نہیں تھا۔ جانتے ہیں شوہر صاحب، 100 کھڑوس مرے ہوں گے تب آپ پیدا ہوئے ہوں گے۔ وہ ہنس دیا۔ یہ تو صرف ٹریلر ہے، اسپیکٹرا سے جب تم ملو گی نا تب سمجھ آئے گا اس ٹائٹل کا اصل مطلب۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم میرے ساتھ جا رہی ہو، رات میں سے اپنی کہانی رخصتی بھی ہوئی تھی، اور فائلز میں تمہارے خلاف جو ثبوت نکل رہے ہیں اس میں میری مدد کرو تاکہ میں اپنی بیوی کو انٹیلیجنس کے کاغذات سے مٹا سکوں۔ لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے میں نے کچھ الیگل کیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں خود کو ثابت نہ کر پاؤں۔ الیگل کے ساتھ ڈیلنگ اسپیکٹرا 17 کرتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہاری اس کھوپڑی میں دماغ چلتا ہے، تم کر لو گے خود کو ثابت۔ وہ دھیرے سے کہنے لگا۔ کیا اسپیکٹرا ضربہ ملک کو مار سکتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ کریکشن کر لو، ضربہ ملک نہیں، ضربہ امان کیسر۔ اس نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا۔ میرا جواب نہیں ملا۔ یاد کرو تم نے نکاح سے پہلے اسپیکٹرا 17 کے کسی ایکشن کی گارنٹی نہیں لی تھی۔ تو ہاں، اسپیکٹرا تمہیں مار بھی سکتا ہے اگر تمہارے خلاف کچھ الیگل نکلا۔ انگلی سے وہ اس کے ناک کو چھونے لگا۔ سوچ لیں ضربہ کو بہت دکھ ہوگا، شاید بہتر ہوتا ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے انجان ہی رہتے، کیونکہ یہ درد تو مجھے قبول نہیں۔ انجان؟ وہ چونکا۔ ہمارے ستارے ایک دوسرے کو اسی رات پہچان گئے تھے جب تم آدھی رات کو میری گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ ایک بہترین ایجنٹ رہیں گے، کیونکہ اچھا شوہر بننے کے لیے آپ کو اپنے اصول توڑنے پڑیں گے۔ زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ یاد رکھو، جس دن میں نے تمہیں قانون کے حوالے کیا، فیصلہ سنانے والا بھی میں ہی ہوں گا۔ تمہیں بچانے کے لیے شاید مجھے دھاندلی کرنی پڑے، اس لیے اس دن میں خود استعفیٰ دوں گا، کیونکہ میرا باپ وہ آدمی تھا جس نے میری ماں سے وفا اتنی نبھائی کہ موت کے فرشتے نے بھی دونوں کی سانسیں ایک ساتھ کھینچ لیں۔ آپ کو سمجھنے کے لیے مجھے اپنے بال سفید کرنے پڑیں گے۔ اس کے بازوؤں کو دونوں ہاتھوں سے تھام گئی۔ تھینک یو سو مچ مان، مجھے میرا مان دینے کے لیے۔ آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ یقین کریں میں نے اس دنیا میں کسی کو اتنا نہیں چاہا جتنا آپ پر مرتی ہوں۔ تم بہت خطرناک ہو ضربہ، وہ آہستہ سے بولا۔ میں نے کہا تھا نا میں آپ کے ہر زہر کا تریاق بنوں گی۔ مجھے یاد ہے۔ اس کے گرد بازو پھیلانے لگا۔ ایک بات کہوں؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کوکنگ میں کچھ بھی نہیں آتی، ورنہ میں آپ کے لیے ضرور ناشتہ بناتی۔ امان کو بے ساختہ اس پر پیار آ گیا۔ میرے لیے سیکھو گی نہیں؟ آپ میرے پرسنل کوک بن جائیں نا۔ ویسے میں وہ پاستا بہت ٹیسٹی تھا۔ وہ مسکرائی ایک لاٹ سے، جیسے یہ بندہ انکار نہیں کرے گا۔ پرسنل کوک، اور اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ آپ کو پوری کی پوری ضربہ ملی ہوئی ہے، اور کیا چاہیے یار؟ وہ تو میری ہی ہے۔ وہ سب آنکھوں میں جیسے الگ دنیا تلاش کر رہا تھا۔ تم کچھ ایسا کہو کہ میں تمہارا پرسنل کوک بننے پر راضی ہو رہا ہوں۔ ایک چیز ہو سکتی ہے۔ اس نے چٹکی بجائی۔ کیا؟ آپ کافی اس لیے پیتی ہیں کہ آپ کو تھکا نہ ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ آگے بولو۔ یعنی کہ ہاں، میں آپ کے لیے نیو کیفین ماڈیفائڈ کافی ڈیزائن کر سکتی ہوں۔ امان کے دونوں اب روٹ گئے۔ یہ جواب اس نے بالکل توقع نہیں کیا تھا۔ اچھا اوکے، میں آپ کے لائے گئے فوڈ پروڈکٹس کی کیمیکل کمپوزیشن چیک کر کے بتاؤں گی کہ یہ استعمال کے لیے سوٹیبل ہیں یا نہیں۔ وہ ہنس پڑا، سر نفی میں ہلاتے ہوئے۔ آپ کو میری قدر نہیں ہے امان کیسر۔ یہ آفر میں کسی کمپنی کو دیتی تو پروٹوکول کے ساتھ پیسے بھی ملتے۔ بس کرو، میرے سامنے سائنسدان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی ہو تو بیوی بن کر ہو، اور مجھے بھی میری بیوی چاہیے بس۔ راجر باس، ابھی کیا آپ مجھے جانے دیں گے؟ مجھے فریش ہونے۔ تم نے مجھے پکڑا ہے یا میں نے تمہیں؟ ویسے بہت لیٹ کروا دیا آج تم نے۔ اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرنے لگا جس نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ امان کیسر، میں تو ساری زندگی چھوڑنے والی نہیں ہوں، مرنے کے بعد بھی چڑیل بن کر آؤں گی۔ وہ بستر سے اترنے لگی۔ تمہارا ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا اگر جلدی باہر نہیں نکلی۔ کیا مطلب؟ آپ نے ناشتہ بنایا تھا؟ اب اللہ نے پھوہڑ بیوی دی ہے تو مجھے تو اپنی سلیقے مندی دکھانی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں تو آپ کے اچھے شوہر ہونے پر ایسے شک کر رہی تھی۔ وہ واش روم سے جھانک کر جواب دینے لگی۔ پورا ڈرامہ ہے یہ لڑکی۔ وہ اس کے واش روم میں گھسنے کے بعد اس کے پیچھے سے بڑبڑایا۔ وہ امان کے ساتھ اپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ آدھا راستہ طے ہو چکا تھا کہ موبائل پر گھنٹی بجی۔ اسکرین پر صدیق کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال پک کر دی۔ ہیلو؟ ڈیڈ حوصلہ کریں، کیا وہ بھی ٹھیک ہے؟ ایک لمحے کو اس کی آواز لرز گئی تھی۔ مطلب؟ دوسری طرف سے کوئی بری خبر سنائی گئی تھی۔ میں بالکل سیف ہوں، ڈونٹ وری۔ امان نے اس کی طرف دیکھا۔ میں شام میں آ رہی ہوں۔ اس نے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ امان نے پوچھا تھا، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش تھی۔
وقار پر کسی نے فائرنگ کر دی اور پھر اس نے آہستہ کہا، ڈیڈ میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ پر کون ہو سکتا ہے مان؟ آبویسلی وہی جس کی کنسائنمنٹ پوری نہیں ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ڈارک ویب وہ اچل ہے جو موت تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جواب میں تلخی کھل گئی تھی۔ وہ پھر سے اپنا کنٹرول کھو رہا تھا۔ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا میرا بھائی اس حالت میں۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی، پھر جیسے خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ اسے بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی ہم اپنی جگہ پہنچ گئے ہیں، امان نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا۔ تم آج سے یہیں رہو گی، یہاں اسپیکٹرا ٹیم ہوتی ہے، مگر اندر کسی کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے کہ تم میری کیا لگتی ہے۔ اس کا لہجہ اب حکم بن چکا تھا۔ وہ چونک کر اس کی طرف مڑی۔ اگر آپ نے مجھے برا ٹریٹ کیا نا مان، تو میں بتا رہی ہوں جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ صاف انتباہ دی گئی تھی۔ اچھا کیا ہوگا ذرا میں بھی سنوں؟ اور اگلے لمحے اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کھینچا۔ یہی ہوگا شوہر صاحب کہ میں سب کو بتا دوں گی کہ میں آپ کی بیوی ہوں، بتانستہ لفظوں پر زور دے کر بولی۔ ایسا بتاؤ کہ تم؟ وہ انگلی سے اس کے چہرے کے خد و خال ٹریس کرنے لگا۔ میں یہاں آپ کی بیوی نہیں ہوں، سو پلیز 6 فٹ کا فاصلہ۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی، اپنے الفاظ واپس لینے لگی۔ ویری گڈ، میری شاگردی میں تم بہت اچھی جنت جانے والی بیوی ثابت ہوگی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دیکھتے ہیں آپ مجھے جنت لے جاتے ہیں یا میں آپ کو اپنے ساتھ جہنم میں۔ وہ سر پیچھے گرا کر ہنسنے لگی۔ دونوں اپنی اپنی طرف سے گاڑی سے اترے۔ سامنے اپارٹمنٹ کا دروازہ واضح تھا۔ امان نے بیل بجائی، جلدی سے جواد نے دروازہ کھولا تھا۔ السلام علیکم سر۔ ہمیشہ کی طرح امان نے بس سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ جواد کی نظر پیچھے آنے والی ہستی پر پڑی۔ وہ لمحے بھر کو بھول گیا کہ سلام کرنا ہے یا نہیں۔ وہ امان کے پیچھے دروازہ کراس کرتی ہوئی اندر آ گئی۔ جواد نے دوبارہ دروازہ لاک کر دیا۔ ڈرائنگ روم میں حسب معمول تینوں موجود تھے۔ یہ سب ناشتہ لیٹ ہی کرتے تھے جب بھی اسپیکٹرا نہیں ہوتا۔ زری کی نظر وہاں حماد پر پڑی اور حماد کی بھی اس پر۔ وہ کھڑا ہو گیا، یقین نہیں آ رہا تھا۔ حماد؟ وہ اس کا نام لینے لگی۔ بلو؟ دونوں نے مٹھی ٹکرائی، یہ ان کے ملنے کا انداز تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی کالز کی، آفس بھی آیا تھا اور سارا اسکینڈل۔ حماد تیزی سے بولا تو وہ دونوں ارد گرد کو فراموش کر چکے تھے۔ اسپیکٹرا نے گلا کھنکھارا۔ وہ حماد کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ گائز یہ ذروہ ملک ہے۔ وہ سیدھی بات پر آیا۔ اس مشن میں کامن پوائنٹ سامنے آ رہا تھا، ان کے بنائے ہوئے میڈیسن کے انگریڈینٹس۔ ایک لمحے کا توقف۔ باقی کہانی بعد میں ہوگی۔ ابھی تم سے میڈیکل اور پوسٹ مارٹم رپورٹس سمیرہ سے لے لو اور یہ ثابت کرنے کے لیے ثبوت جمع کرو کہ جو فارمولا تم نے بنایا تھا وہ موڈیفائڈ ہے۔ سمیرہ انہیں گائیڈ کرو، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور یاد سے تمہارے روم میں بھی ہوگی۔ وہ آخری نظر زری پر ڈال کر اوپر چلا گیا۔ یہ اسی طرح انگارے چباتا رہتا ہے؟ زری نے سرگوشی کی۔ ایک لمحے میں ایسے بنا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ آخری بار وہ دل میں کہنے لگی، مگر سب اس کی حیرت پر ہنسنے لگے تھے۔ تم یہی سمجھ لو۔ میرا گزارا کیسے ہوگا حماد؟ اس نے بے چار کی والی شکل بنائی۔ سب کی انجانی نظریں اس پر تھیں۔ وہ سمجھ گئی تعارف دینا بنتا ہے۔ میں کرپٹ نہیں ہوں گائز، سو پلیز ایسے لکس نہ دیں۔ ابرار، جواد اور سمیرہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ ماحول فرینڈلی بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ حماد کی طرف مڑی۔ تم کوئی ہنٹ دو۔ کچھ خاص نہیں، حماد نے آنکھیں گھمائیں۔ بس خود کو انٹروڈیوس کروا دو۔ چلے میں بتاتی ہوں۔ وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں ضرمہ ملک ہوں، پروفیشنلی ایک میڈیسن سائنٹسٹ۔ کچھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے میرے والد نے میرے فارمولے کا کوڈ کسی کو دے دیا۔ وہ شخص انڈیا کا ہے۔ میرے ڈیڈ مجبوری میں تھے کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ مجھے مار دیتے۔ کچھ دن پہلے مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے بنائے گئے فارمولے سے صرف اس سال نہیں 2 سال پہلے بھی لوگوں کی جانیں لی گئی ہیں۔ اسپیکٹرا مجھ سے ملے تھے، میں نے انہیں سب بتایا۔ چونکہ اس میں میری غلطی نہیں ہے، میں تو خود وکٹم ہوں۔ میرا کریئر تباہ ہو چکا ہے اور شاید میرے والد کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہو جائے کیونکہ قانون جذبات نہیں مانتا اور یہ سارا اسکینڈل وہیں سے آیا ہے۔ یہی ہے میری کہانی۔ ہوپ سو میں آپ لوگوں کے درمیان ایڈجسٹ کر پاؤں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑنے لگی تھی اور یہ اس کی عادت تھی۔ ہمیں بھی آپ کو یہاں دیکھ کر اچھا لگا۔ وہ بس سننے لگی۔ میں ابرار ہوں، یہ جواد ہے اور یہ سمیرہ۔ ہم دونوں اسپیکٹرا ٹیم میں ٹھکانے لگانے کا کام کرتے ہیں۔ باری ہمیشہ ڈیسنٹ کام کرتا ہے، جیسے وہ بھی اپنی ٹیم کا انٹرو کر رہا تھا۔ اور یہ ہیکر ہے، کمپیوٹر کی دنیا میں رہنے والی۔ زری کی نظر سمیرہ پر نینو سیکنڈ کے لیے ٹھہر گئی۔ اور جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے حماد شاہ، جو ہمارے ہاتھوں بچ جائے، اس کا نشانہ ہی اپنے اسنائپر سے لگاتا ہے۔ بات کے آخر میں فل سٹاپ، مطلب دی اینڈ۔ یو ہیو اے پرفیکٹ ٹیم۔ سمیرہ ان سب میں خاموش تھی اور زری نے یہ نوٹ کر لیا تھا۔ سمیرہ رائٹ؟ اس نے حماد کو دیکھا۔ وہ نام کا تصدیق کرنے لگا۔ کیا آپ کو میرا یہاں آنا برا لگا یا آپ بولتی ہی نہیں ہیں؟ زری نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بھی اچھا لگا۔ میں نے نوٹ کیا میرے بیٹھنے پر آپ کے ایکسپریشنز بدل گئے تھے، کہیں میں آپ کی جگہ تو نہیں بیٹھی؟ ابرار نے جواد کو دیکھا۔ سمیرہ ہڑبڑا گئی۔ یہ ڈر رہی ہے کہ کہیں آپ مجھے پٹا نہ لیں۔ حماد، سمیرہ نے اس کا نام لے کر گھورا۔ لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے پریٹی گرل، ڈونٹ وری، آئی ایم کمیٹڈ ٹو سم ون۔ یہ دیکھیں، وہ بائیں ہاتھ کی انگوٹھی اس کے سامنے لے آئے۔ آئی ایم سو سوری، پر میں آپ کو برا فیل نہیں کروا رہی تھی۔ ویسے اتنی فارمل طریقے سے بات کرنے والی عورتیں میں نے پہلی بار دیکھی ہیں، اور باندری سے تو مجھے امید بھی نہیں تھی۔ حماد نے طنز کیا۔ سانڈ منہ والے، عزت راز نہیں آتی تمہیں؟ سمیرہ پھٹ پڑی تھی۔ چلو حماد بیٹا، تمہارے ارمان پوری ہوئی، سن لی گالی، اب آیا سکون؟ ابرار نے دانت دکھائے۔ آپ ناشتہ کریں گے مس ضرمہ؟ میں بنانے جا رہا ہوں۔ جواد اٹھ کھڑا ہوا۔
تھینک یو سو مچ، مگر میں کر کے آئی ہوں. ویسے آپ سب مجھے زری کہہ سکتے ہیں، اور اگر ایک اسٹرانگ چائے کا کپ مل جائے تو موسٹ ویلکم. عادت سے مجبور یہ چائے والے. وائی ناٹ، میں ابھی لے آتا ہوں. جواد اٹھا تھا. ویسے یہاں کوئی چائے پیتا بھی ہے یا پھر صرف میں یہ زحمت دے رہی ہوں؟ میں. سمیرہ نے ہاتھ اٹھا کر جیسے حاضری لگائی تھی. دن میں 10 بار میں ملے تو انکار نہیں کرتی. میں بھی نہیں کرتی، بس مجھے بنانا نہیں آتا، اور میں صرف چائے بنا سکتی ہوں. چلو میری تو لاٹری لگ گئی. پھر جب بناؤ اپنی روم میٹ کو ایک کپ دینا مت بھولنا. نہیں بھولوں گی، پرامس. وہ میری جان حماد، یہ کتنی اچھی ہے. آئے میں آپ کو روم دکھا دیتی ہوں. شیور حماد، شی از پریٹی نائس. ان کے جاتے ہی ابرار بولا تھا، کیونکہ وہ حماد شاہ کے دوست ہیں. پھٹے منہ تیرا، یہاں بھی تیرے کریڈٹ لینے ختم نہیں ہوتے.